ناظرین، پروگرام تکرار کے ساتھ آج کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج بھی ہر روز کی طرح ویکنڈ کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہر روز کچھ نہ کچھ خبریں تازہ ترین پاکستان سے سننے کو ملتی ہیں، کچھ انٹرنیشنل بھی ہوتی ہیں۔ پہلے اگر تذکرہ کر لیا جائے کہ اس وقت جو ترکی میں زلزلے کی صورتحال ہے، اس میں مرنے والوں کی تعداد مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، اور شام میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں سے ابھی تک لوگوں کی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، اور تقریباً مرنے والوں کی تعداد ترکی میں ہی تقریباً 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بہرحال یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، ان کو کیا کہا جائے؟ تو بہرحال اب یہ ہے کہ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان تمام آفات سے محفوظ رکھے، اور جو وہاں پر جو اس وقت مشکلات ہیں اور جو حالات ہیں ترکی میں، تو اس کو بھی ان کو مشکلات سے نکلنے کے جلد سے جلد بحالی کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ نظر انداز کیے ہوئے ہیں کہ ایک اس دنیا کے اس خطے میں بہرحال کہیں ایک جنگ جو جاری ہے، یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے، وہ مسلسل، اور اس کے بھی بڑے پوری دنیا پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، مسلسل اکنامی بھی اور پولیٹیکل بھی، اور اس میں پاکستان کا بھی بہرحال کسی حد تک انوالومنٹ ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان یوکرین کی اسلحہ کے ذریعے اور دوسری طرح اس طرح مدد کر رہا ہے، جس پر کہ رشیا کو خاصی ناراضگی بھی ہے۔ بہرحال کا ایک زمانے پالیسی پاکستان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اب تھوڑا بہت اس سے ہٹ گئی یہ پالیسی، اور بہرحال ہم اگر کسی کو اسلحہ فروخت کر رہے ہیں جو کہ جنگ میں انوالو ہے وہ کنٹری، تو اس کی وجہ سے بہرحال نیوٹرل تو نہیں کہا جائے گا۔ تو جو وہ سائڈ ہے جو کہ رشیا کی ہے، جو اگینسٹ یوکرین، جو کنٹریز جو بھی ہیں تو ان کو تو یہ بات بہرحال نہیں پسند آئے گی، خیر، لیکن ہر ملک کی پالیسی ہوتی ہے، سو پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ کسی حد تک ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور آگے کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہونے جا رہی ہے تو اس پر ہماری کیا پالیسی ہوئی، کیا ہم اس وقت بھی بڑی طاقتوں کا دوبارہ ہم اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کچھ، تو کیا ہم اس میں شامل ہوں گے؟ تو بہرحال یہ تو انٹرنیشنل جو بھی صورتحال ہے، لیکن جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے تو اس پر بھی گفتگو آج رہے گی، اور معاشی صورتحال پہ بھی، لیکن اس سے پہلے کہ پاکستان کی سیاسی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ ہم گفتگو کریں، میرے پاس مجھے پچھلے اس ویکنڈ پہ ایک آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا، اور میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ، خواتین حضرات کے ساتھ ہی اس کو شیئر کروں، اور کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ان کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، اور اسی سے تعلق رکھتے ہوئے ایک آرٹیکل ہے جو کہ پاکستان کے اس وقت کے حالات، شروع کے ابتدائی جو دور تھے، تو اس وقت سے مطابقت اس کے حوالے سے ہے آرٹیکل، تھوڑا سا ہی آرٹیکل ہے، ہارڈلی 2-3 منٹ میں آپ لوگ اس میں آپ سے میں شیئر کروں گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہوتے، اور آج بھی جو اس وقت سیاسی اور اس کے اثرات معاشی جو ہیں وہ کس طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں۔ آرٹیکل ہے یہ، ایک صاحب ہیں اسرار عبداللہ صاحب، میں ان سے واقف نہیں ہوں، لیکن ان کا یہ آرٹیکل ہے جو اس میں کسی اور صاحب نے شیئر کیا۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کی وجہ سے شیخ مجیب نے اپنی پارٹی کے وجود میں لانے سے پہلے لفظ اسلام نکال دیا تھا۔ اچھا، اب اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے، کیوں ایسا ہوا تھا اس کی؟ لکھتے ہیں کہ 1958 میں مارشاء اللہ لگا کر جنرل ایوب خان نے اقتدار پہ قبضہ تو کر لیا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ پرانے سیاستدانوں کو ٹھکانے لگائے بغیر سکون سے حکومت کرنا مشکل ہوگا، لہٰذا ایبڈو کے نام سے نیب کی طرز پر ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات لگائے جائیں۔ دیکھیے کہ ایک مسلسل طریقہ کار جو ہمیشہ اپنایا جاتا ہے
اور یہ ابھی آگے چل کے اس آرٹیکل سے واضح ہوگا کہ دیکھیے کہ کس طریقے سے جیسے اب نیب بنایا گیا تھا، جس وقت بھی بنایا تھا، حالانکہ ہو سکتا ہے اچھی نیت سے بنایا گیا ہو، لیکن اس کے بعد کیا اس کے ہوتے ہیں اور کیا پھر بعد میں نیتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ خیر، جواب میں یا تو سیاستدان 7 سال تک جواب میں یا تو سیاستدان 7 سال تک سیاست سے بے دخلی قبول کریں یا فوجی عدالت کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ اس میں اس کے تحت یہ چیزیں شروع ہوئیں۔ جن چند سیاستدانوں نے مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا، ان میں عوامی لیگ کے بانی اور شیخ مجیب الرحمان کے سسر جناب حسین شہید سہروردی بھی تھے، جو 12 ستمبر 1956 سے 17 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہے، یعنی 13 مہینے ان کی حکومت رہی، اور یہ سسر تھے شیخ مجیب الرحمان کے، اور اس وقت کی جو عوامی مسلم لیگ جو تھی اس کے صدر تھے۔ اچھا، سہروردی صاحب پر الزام لگا کر بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنے ایک چہیتے صنعتکار کو، ان پہ الزام کیا لگا؟ سہروردی صاحب پہ الزام میں لگا کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنے ایک چہیتے صنعتکار کو بلا کر استحقاق امپورٹ پرمٹ دیا، کہ یہ استحقاق تھا پرائم منسٹر کا کہ وہ کسی کو پرمٹ جاری کر سکتا ہے امپورٹ کرنے کا۔ فوجی عدالت میں سہروردی صاحب نے ریکارڈ سے یہ ثابت کیا کہ مذکورہ پرمٹ کے اجرا کے لیے وزارت تجارت کے سیکریٹری نے ان سے منظوری لی ہی نہیں، بلکہ خود ہی پرمٹ جاری کر دیا، یعنی کہ اس وقت کی جو وزارت سے نہ کوئی انہوں نے لکھے جو سیکریٹری تھے، اور انہوں نے وہ پرمٹ جاری کر دیا، اور الزام ان پہ لگ رہا تھا سہروردی صاحب پہ کہ یہ کیسے۔ فوجی عدالت کے سربراہ کرنل نے سہروردی صاحب سے کہا کہ کسی سیکریٹری کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ متعلقہ وزیر اور وزیر اعظم سے منظوری لیے بغیر اتنا بڑا پرمٹ خود ہی جاری کر دیا جائے، یعنی جو کرنل صاحب اس مقدمے کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ آپ اتنا بڑا پرمٹ ایشو ہو جائے اور وزیر کو جو تھا اور وزیر اعظم اس کو کچھ علم نہ ہو اس چیز کا۔ سہروردی صاحب نے جواب دیا کہ اس لیے ممکن ہوا کہ اس وقت کے آرمی چیف نے اس کے لیے سیکریٹری پر دباؤ ڈالا، اور آرمی چیف اس وقت تھے ایوب خان صاحب، اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور صدر بھی تھے، تو انہوں نے اس پر دباؤ ڈالا۔ ٹھیک ہے، یہ سن کر کرنل صاحب کا چہرہ تو بڑا غصے والا ہو گیا، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سہروردی صاحب نے جیب سے ایوب خان کی ایک دستخط شدہ پرچی نکال کر دکھائی کہ جو وزیر اعظم سہروردی کے نام تھی، اور ان سے مذکورہ صنعتکار کو پرمٹ دینے کی سفارش کی گئی تھی۔ سہروردی صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کیس دیکھ کر پرمٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو آرمی چیف نے وزیر اعظم اور وزیر کو منظوری کے بغیر سیکریٹری سے پرمٹ جاری کروا دیا۔ یعنی ایوب خان کی خواہش یہ تھی کہ پرمٹ ان صاحب کو جاری کیا جائے۔ جب سہروردی صاحب کے پاس یہ پرچی آئی، انہوں نے نہیں کیا، تو یہ تب بھی ان دونوں کی مرضی، وزیر کی بھی مرضی کے بغیر، وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر بھی تب بھی جاری کر دیا گیا، اور الزام لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور مقدمے میں سہروردی صاحب کو پیش ہونا پڑا۔ اس گفتگو کے بعد سہروردی صاحب کو 7 سال نااہلی کی سزا تو پھر بھی دی گئی، یعنی کہ تب بھی انہیں یہ ثبوت دینے کے باوجود بھی تب بھی انہیں 7 سال کے لیے سزا دے دی گئی، لیکن پریس کو عدالتی کارروائی رکاوٹ کی رپورٹ کرنے سے روک دیا گیا، یعنی کہ یہ کہہ دیا کہ پریس کو بالکل ہی پتہ نہ چلے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کر دی گئی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے۔ سہروردی کی جگہ شیخ مجیب الرحمان نے عوامی مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور مسلم کا لفظ نکال دیا۔ یہ تاریخ یہ ہے کہ اس کے بعد جب سہروردی صاحب کو تو سب ہٹا دیے گئے تو قیادت کس نے سنبھالی؟ یعنی ان کے داماد جو تھے شیخ مجیب الرحمان، انہوں نے، اور لیکن انہوں نے نام اس کا چینج کر دیا، مسلم اس وہاں سے نکال دیا۔ اب اس کی کیا انہیں اس بات پر کیوں غصہ آیا؟ یا تو اس لیے کہ یہ سب کچھ اتنا ہو رہا ہے اور کہنے کو ایک مسلمان ملک ہے، اور وہاں پر اس لیول پر اس حد تک کی چیزیں یہ ہوتی ہیں۔ اب یہ تو ایک تاریخی واقعہ جن صاحب نے وہ کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح اس وقت کے نہ عوام کو نہ اس کو کسی، اور انہیں ہٹا بھی دیا گیا سہروردی صاحب کو، اور وہ بعد میں ایوب خان تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑے عرصے تک حکومت کی۔ اسی طریقے سے ہزاروں واقعات ہیں، اگر آپ کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنے واقعات ہیں کہ کس طرح عوام کو کچھ نہیں پتہ ہوتا،
اور حکمران جو ہوتے ہیں وہ اپنے کارنامے کرتے رہتے ہیں اور پبلک کے سامنے کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ اگر ایک طویل عرصے سے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور جب ہم 20-25 سال بعد جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اس وقت تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور اس کا آپ نتیجہ دیکھیے کہ ہمارا ملک جو تھا ان تمام چیزوں سے پھر کوئی اس کا سبق بھی نہیں لیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان پر غداری اور یہ وہ سب کیا گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک وقت آتے 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 وہ وقت لاوا پھٹ گیا اور وہ ملک دو لخت ہو گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اگر جب تک ہم ان چیزوں پر نہیں ہم یاد کریں گے اور نہیں سوچیں گے کہ کیا غلطیاں تھیں، تو تب تک ہماری تاریخ کا آگے مستقبل ہم نہیں بہتر کر بنا سکتے، کیونکہ یہ وہ حقائق ہوتے ہیں کہ جب آپ ایسا کریں گے، کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں اللہ کی مطلب کے بنائے ہوئے کہ آپ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آنا ہی آنا ہے اس دنیا میں، باقی بعد میں تو جو کچھ ہو، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان پہ جھوٹا الزام لگائے گئے جیسے سہروردی صاحب کا ہے، اس طرح ایک طویل ہر دور میں اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں۔ تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ملک ٹوٹا، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ قیدی بنائے گئے، اور کس کس طرح جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بدنامی بھی ہوئی، اور ایک ملک جو ایک خوشحال میں اگر دونوں خطے ساتھ ہوتے، اور جس طرح آج وہی بنگلہ دیش جو ہم سے 71 میں ہم سے آزاد ہوا، مطلب دو لخت ہوئے، دو ٹکڑے ہو گئے، آج وہ کہاں چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پھر وہ غلطیاں جو وہ پہلے ہوئی تھی انہوں نے سامنے رکھا کہ اب یہاں یہ سب ہم غلطیاں نہ کریں، انہوں نے اس سے سبق سیکھا اور اپنے ملک کو آج کہاں پہنچا دیا۔ ہر چیز جو ہے ان کی بیرونی تجارت دیکھ لیجئے، ان کا یعنی کسی پہلو سے بھی ان کو دیکھیے، وہ تیزی سے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ان غلطیوں کو دیکھا کہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہوئیں، ذاتیاں ہوئیں یا غلطیاں جو ہوئیں، وہ اب نہ دہرائی جائیں۔ سمپل فارمولا ہے یہ۔ اور کیا ہے اگر ہم اس طرف دیکھیں تو آج پاکستان جس پوری دنیا میں ایک میں تو کہوں گا مذاق ہی بن گیا ہے کہ ہر جگہ جو بات ہوتی ہے کہ کس کس جگہ پہنچ چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ہم ایک دن میں تھوڑی پہنچے ہیں یہاں پر، یہ تو ایک تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ جو چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ تو نہ ہمارے یہاں عدالتوں میں بھی سارے اسی طرح کے بس وہ کس کو لا کے بٹھانا ہے، کس چیز کو لانا ہے، کس کو لے کر آنا ہے، کس کو ہٹانا ہے۔ تو یہ خرابی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت کہ ہمارے ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ ابا حلیم کراچی یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے اور انہیں ابا حلیم کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آئی ایچ قریشی صاحب جو تھے وہ وائس چانسلر بنائے اور کافی سینئر پروفیسر تھے وہ بنے۔ اس کے بعد سینئر جو ان کے انتقال ہوا ان کو نکال دیا گیا تھا۔ جی، آئی ایچ قریشی صاحب کو بھٹو صاحب نے پہلی دن جب اختیار سنبھالا تو ان کو ہٹا دیا تھا، آئچ قریشی صاحب کو، نہیں تو وہی سب سے سینئر تھے۔ اس کے بعد سینئر جو تھے سب سے زیادہ وہ تھے ڈاکٹر محمود حسین صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمود حسین صاحب، یہ ذاکر حسین صاحب کے بھائی بھی تھے جو انڈیا میں ہوتے تھے، ان کے بھائی تھے یہ۔ اچھا، محمود حسین صاحب اس کے بعد جو تھے سیاست آنی شروع ہوئی، تو پھر ایک فارمولا یہ بنائیں گے جو سینئر موسٹ ڈین فیکلٹی ہو گئے، 5 فیکلٹیز تھیں، تو ان میں جو سینئر موسٹ ڈین ہوگا وہ ظاہر ہے کہ ڈین وہی ہوتا تھا جو فیکلٹی میں سب سے سینئر پروفیسر ہوتا تھا، ان 5 میں بھی جو سب سے سینئر ہوگا وہ وائس چانسلر ہوگا۔ تو یہ ترتیب چلتی رہتی تھی، تو اس میں کوئی سیاسی عمل دخل نہیں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر سیاست آنی شروع ہوئی، وائس چانسلر بنانے جانے لگے سیاسی بنیادوں پہ کہ جو اپنا پارٹی سے ذرا سا رشتہ داری نبھائے اور اس کے بعد اس کو وہ سیٹ دے دی جاتی تھی، سینئرٹی کا معاملہ ختم ہوا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ پھر سیاسی طور پہ جب وہ آئے گا تو کوئی وائس چانسلر وہ ظاہر ہے کہ کچھ ان کے دوسرے مفادات ان کا خیال بھی کرے گا ان پارٹی کا، اور وہ سارا تو وہ جو ایک ادارے کا ایک تشخص تھا کہ جناب ایک ایسا فرد جو سینئر ترین پروفیسر ہو اور اسے پتہ ہو کہ جس کو بھی آنا ہے کوئی اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوتے تھے، کچھ نہیں، تو ایسے افراد آتے تھے تو سسٹم بھی صحیح چلتا تھا۔ اب سسٹم کا بگاڑ شروع ہوا، ہوتے 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 پھر کہاں تک بات پہنچی کہ معلوم ہوا کہ پھر سیاسی بنیادوں پر سارے وائس چانسلر بنائے جانے لگے یونیورسٹیز میں۔ مشرف صاحب کے دور میں تھوڑا سا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کا کہاں کا کون وائس چانسلر ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی تھوڑے بہت معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ کہتے مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بگاڑ کس طرح آتا ہے؟ ایک دن میں نہیں آتا، یہ تو ہم بگاڑنا شروع کرتے ہیں اپنے چیزوں کو اور یہ نہیں سوچتے
کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، لیکن وہ اپنے چلتا رہتا ہے۔ اور ایسے ایسے بھی واقعات ہیں، معلومات 10 سال تک ایک وائس چانسلر ہے، ان کے زمانے میں ایک بھی کوئی سینٹ کا اجلاس بھی نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، تب بھی چلتے رہے، پولیٹیکل بنیاد پہ تھے اپوائنٹمنٹ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قابل شخص نہیں تھے، لیکن بات یہ کہ ایک سسٹم کے تحت سیم یہی حال عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ میں بس جس کا وہ چاہا کہ ادھر سے دیکھا کہ ہاں صاحب یہ مناسب رہیں گے، ان کو بنا دیا، ان کو کوئی سسٹم ہوتا۔ اور جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر عدلیہ میں بھی یہ ہوتا ہے جیسے سول سرونٹ کا ہوتا ہے کہ ان کو CSS کے تھرو اس ایگزام پاس کرتے ہیں، ایگزام پہ اپنی طبیعت کے رجحان کے مطابق ایکسکیوز می اپنی فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں جا کے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس ٹریننگ پہ ہوتے ہوتے جو سینئر ہوتا ہے وہ پھر آگے اسی حساب سے ان کے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو سفیر جو بنائے جانے لگے تھے ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ وہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہوتے تھے، تو اس کے بھی کوئی نتائج اتنے اچھے نہیں سامنے ہوئے، کیونکہ وہ کیا جانے کسی کو کہ ایک سیاسی بنیاد پہ کسی کا اپوائنٹمنٹ کر دیا گیا، نہ کہ ایک ٹرینڈ آدمی اسی جگہ وہاں پر ہو، اسے پتہ ہو کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کہ نمائندگی کریں کسی دوسرے ملک میں۔ تو یہ سارا ادھر بھی ہوا، سیم یہی صورت۔ اب اگر ہم دیکھا جائے تو ڈیفنس جو سب سے مضبوط ادارہ ہے ملک کا، کہا جاتا ہے ڈسپلن ہے، لیکن وہ اس کا ڈسپلن کیا ہے کہ کوئی ایک جو اس کا چیف ہوتا ہے، بس وہ کوئی بھی بنا دیا جائے جو بھی ہو اس کو، اور وہ نیچے سے اوپر، کتنے واقعات ہیں کہ نیچے سے اوپر والے کو کیا گیا۔ تو آخر جو سینئر موسٹ تھا اس میں کیا خرابی تھی، کیا مسئلہ تھا کہ اس کو نہیں ہو سکتا تھا، کیا اس میں کوئی کمی تھی، تو پھر وہاں تک کیسے پہنچا؟ لیکن یہ سب نہیں دیکھا گیا، سیاسی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر ہوا تو سیاسی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، پوری ورلڈ دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا جو سب سے کہتے ہیں نا سرچشمہ جو ہے وہ ایک ہی ادارہ ہے۔ اچھا، اس ادارے کا سربراہ وہ سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ کوئی ملک اپنے مفادات یہ چاہے کہ ہم اس ملک پہ مسلط کریں، تو بیسٹ وے یہ ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ یا سینٹ یا جو بھی مطلب جو ادارے ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان افراد کو جو سب کچھ اختیارات کے مالک کل ہیں، ان کو اپنے اعتماد میں رکھ لیا جائے، یا اپنے اعتماد کا آدمی لایا جائے اور اس کے ذریعے سارے کام کروائے جائیں۔ تو یہ جو جس طرح واقعات ہے، جس طرح ایوب خان کو بھی ترقی دے کے اور نیچے سے اوپر لایا گیا اور سارا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ بے شک کہ ایوب خان کے دور انہوں نے اپنے زمانے میں پاکستان نے بڑی ترقی کی، اس لیے کہ ان کی پالیسیز ایسی تھیں کہ اس نے ترقی کی۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ملک کو دستور انہیں اپنا ایک دستور دیا، لیکن وہ جو دستور ساز اسمبلی جو تھی اس کو تو انہوں نے برخاست کیا، کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے، کیونکہ وہ مفادات بھی کسی اور کے تھے، کسی اور کے مفادات پہ وہ کام کر رہے تھے، کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو یہ ساری خرابیاں اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی اگر ہم تاریخ سے سبق نہیں حاصل کریں گے تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور ملک کا ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کنٹریز یہ ماننے لگے ہیں کہ واقعی یہ ایک دیوالیہ ملک ہو چکا ہے کہ جس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، اور کہاں سے یہ اپنا چلائیں گے۔ لہٰذا جو ادارے ہیں جو کہ ہمیں قرض دیتے تھے، اور ان کے سود در سود اکٹھا ہمارے پر اتنے ہیں کہ اب ہم دینے کے لیے صرف سود ہی پہلے دیں گے، بعد میں تو رقم تو بعد میں جائے گی۔ بہت بڑی اماؤنٹ جو ہم دے رہے ہیں، پے کر رہے ہیں، وہ صرف سود کا اماؤنٹ ہے، انٹرسٹ کا اماؤنٹ جو ہم پے کر رہے ہیں، اتنا ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ تو ایسے تو کنٹریز تو نہیں چلتے، بجائے اس کے کہ حکومتیں آئیں تو وہ پالیسیز بنائیں اپنی مرضی سے خود۔ یہ سیاستدانوں کو میں اس میں سب سے زیادہ قصوروار کہوں گا، کیونکہ اپنے مفادات کے لیے دوسرے کو انہوں نے نیچے دکھایا۔ ایک پارٹی کی حکومت آئی، اس نے دوسرے کو نیچے دکھایا، دوسری کی حکومت آئی، اس نے پہلے والے کو نیچے دکھایا۔ تو یہ بھی ایک مسلسل عمل ہے۔ تو جس شعبے میں بھی آپ جا کے دیکھیے، مطلب یہی ہے کہ اپنے مفادات، ذاتی مفادات، یا یہ کہ بس ہمیں اگر کہیں سے سپورٹ ملے گی اور ہم حکومت میں آ سکتے ہیں تو کیوں نہ وہ سپورٹ پکڑ لیں۔ کسی ایک کو میں نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اسی طرح سے سسٹم چلے جا رہا ہے۔ آخر کب تک یہ سسٹم چلے گا؟ تب سسٹم نے تو پوری تباہی مچا دی۔ اچھا، پھر بات پھیلتی رہتی ہے، پھیل کے کہاں تک پہنچی؟ انہوں نے کہا کہ پریس کے جیسے کہ اس وقت انہوں نے یہ جو واقعہ میں نے سنایا آپ کو، انہوں نے کہا پریس میں یہ خبر نہ آنے دی جائے کہ جناب کی جو تھے آرمی، انہوں نے اس وقت کے آرمی کی ایوب خان نے پرچی بھیجی تھی کہ اس کو پرمٹ جاری کیا جائے۔ وزیر نے اور پرائم منسٹر نے، وہ جو پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم جو تھے اور وزیر نے، ان دونوں نے تو نہیں وہ ہونے دیا۔
تو لہٰذا ان کو تو کیا گیا برطرف اور پرمٹ جاری کر دیا گیا، الزام بھی انہی پہ ہی لگا دیا گیا۔ بالکل سیم پیٹرن یہ چلتا رہتا ہے، وہ مسلسل چل رہا ہے اتنے سالوں سے۔ اور اب نوبت یہ آ گئی کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ اتنا برا حال ہے۔ اب میں آتا ہوں تھوڑی سی، یہ تو میں سسٹم پہ بات ہو رہی تھی، اب دیکھیے میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی یہاں کینیڈا میں ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں، یہاں ایک کینیڈا میں ایک کلچر کا ایک پارٹ ہے ٹیم ہارٹن کافی، یہ بہت مشہور چین ہے اور جگہ جگہ بہت سے تعداد میں کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، سینئر سٹیزن ہوتے ہیں، وہ صبح کے وقت آپ کو بیٹھے ہوئے دکھیں گے، وہ اپنے گروپ بنا کے گپ شپ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ میرا آج گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے، معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے۔ تو وہ سینئرز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے مکان بیچنے کی یا اس کی، وہ مذاکرات وہ بھی وہیں پر ہی ہو رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بھی لوگ وہاں پر بیٹھ کے جو نیگوسیشن ہوتے ہیں کہ پرائس کیا ہو کیا نہیں ہو۔ پھر اور بھی کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، وہ اپنے بیٹھے ہوئے پڑھائی کر رہے ہیں ایگزام کے زمانے میں، ایک دو گروپ بنا کے۔ تو اور رات کے وقت کیونکہ بہت سے ایسے ٹیموٹر میں 24 آورس کھولتے ہیں، تو وہاں پر آ کے وہ اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ اور تفریح ویسے بھی ہوتا ہے کہ ناشتے کے وقت جا رہے ہیں تو آفس جانے کی جلدی ہے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ جناب وہ کافی پکڑیں گے اور ناشتہ لے کے، اور راستے میں ناشتہ ہو گیا اور ٹائم پہ آفس بھی پہنچ گئے، تو صبح کی وہ بڑی لائنیں بھی دکھتی ہیں۔ کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کلچر کا پارٹ ہے۔ اچھا، یہ چین اتنی مشہور ہے۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ ابھی دبئی میں بھی اس کی آج سے 3-4 سال پہلے دبئی میں بھی اس کے ان کو کھولا گیا تھا، لیکن وہاں اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی اور اس کی وجہ سے وہ بند کر دیا گیا دبئی میں۔ اسی چین نے ٹیم ہارٹن نے پاکستان میں اپنا لاہور میں ایک آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو، وہاں لاہور پہ جب اس کا افتتاح ہوا تو آن ریکارڈ یہ چیز ہے کہ یہ چین جو ہے تقریباً 61 سال سے کام کر رہی ہے، اور بہت سے ممالک میں، امریکہ میں بھی اور بہت سے ممالک میں یہ مطلب ٹیم ہارٹن کے وہ ہیں کافی شاپس۔ لیکن پہلے دن جتنی لاہور میں اس کی سیل ہوئی ہے، پوری دنیا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا کہ اتنی فرسٹ ڈے اتنی سیل کہیں نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ہوئی ہے۔ لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کی، اور وہ جناب جتنی تعداد میں جو وہ ہوا، ظاہر ہے سردیوں کا موسم ہے، کافی اور پسند یقیناً آئی ہوئی، تبھی اس کو اتنی پذیرائی بھی حاصل ہوئی اس کو سارا۔ وہ اس سے پہلے 2-3 دن پہلے یہ آپ لوگ خبریں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے آٹے کے لیے جو لائنیں لگی ہوئی تھی آٹے کے لیے، میں جب وہ لائنیں دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا خدا نخواستہ وہ وقت کبھی نہ آئے کہ ابھی تو لائنیں لگا کے لوگ آٹا لے رہے ہیں کیونکہ شارٹیج ہے اور مہنگا بھی ہے اور سارا، کہیں خدا نخواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ لوگ اس آٹے کا ٹرک آئے اور وہ اس کو لوٹنا شروع کر دیں، خدا نہ کرے یہ وقت آئے۔ لیکن اس کے بعد یہ تصویریں بھی ہم نے دیکھی کہ لائنیں وائنیں تو ہو گئیں بیکار، وہ تصاویر بھی ہم نے دیکھی کہ آٹے کے لیے لوگوں کا جمع غفیر جمع ہے، اور وہ کوئی اس میں لائن کا اور کچھ نہیں۔ ایک طرف بہت بڑی تعداد پاکستان میں ان لوگوں کی ہے جو اس وقت جو ہے آٹے کو، روٹی کو بھی ترس رہے ہیں اور اس کے لیے پریشان ہیں، اور وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کافی شاپ کے لیے لمبی لائنیں لگا کے، اور جناب ظاہر ہے کہ اس کے وہ تو نہیں وہاں کے حساب سے، تو انہوں نے جو پرائز رکھی ہو تو یہاں کے حساب سے ہے، اور لوگ وہ بڑے اس کے لیے بھی خرید رہے ہیں۔ لیکن وہ طبقہ کتنے پرسنٹ ہے کہ جو اس طرح جو ہے وہاں پر یہ کرتے ہیں، یا یہ کہ میں نے پچھلے دنوں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں جب پاکستان گیا تو وہاں پر جو ہے کھانے کی جو جگہیں ہیں، تو وہاں اچھے ریسٹورنٹ جو ہیں جتنے بھی، ذرا بہت ہی 5 اسٹار نہیں، میں عام ریسٹورنٹس کی بات کر رہا ہوں، اس میں اگر آپ کھانا کھانے جائیں، فیملیز جاتی ہیں ساری، اور وہ 1-1 1.5 2 گھنٹے کی اس میں ویٹنگ پیریڈ ٹائم ہے کہ آپ اتنے بعد اگر آپ نے بکنگ نہیں کرائی ہے تو کہ اتنے بعد آپ کا نمبر آئے گا، اور سارے ریسٹورنٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو بتاتی ہے۔ تو آخر اور بڑی مہنگائی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی کہ میں تو جب 25 سال پہلے پاکستان سے نکلا تھا اس وقت تو بڑے سستائی کا زمانہ تھا، لیکن اب تو ہزاروں کے، اگر ایک فیملی جا رہی ہے اس کے 4-5-6 ممبر ہیں تو ان کے تو ہزاروں میں بل بنتے ہیں۔
لیکن پوری طرح وہ سب بھی آباد ہیں، سب کریں۔ تو باقاعدہ تفریق جو نظر آتی ہے کہ غریب تو بالکل پستہ ہی چلا جا رہا ہے، اسے تو کہیں سے 2 روٹی مل جائے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا آج کا کھانا تو ہو گیا، اور پھر وہی دوبارہ مزدوری کر کے کہ اب میں کل کے یہ کیسے کماؤں کہ یہ کروں۔ اتنی معاشی صورتحال، اور پھر اگر ویسے سارے دیکھیں، امپورٹ ایکسپورٹ دیکھیے، اور کتنا یعنی جو کسی بھی کنٹری کی مضبوطی کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ سب تو بالکل مطلب ہو چکی ہیں۔ میں کسی کو الزام نہیں دیتا، لیکن میں کہتا ہوں سسٹم، اور سسٹم کس نے بگاڑا؟ ہم سب نے مل کے بگاڑا، ہم سب نے مل کے بگاڑا۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو بہت بڑی تعداد پاکستان میں وہ ان غریب لوگوں کی ہے جو اس وقت پریشان ہیں، اور مسوت طبقہ تو سمجھے ختم ہی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل وہ اور نیچے چلتا چلا جا رہا ہے، وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور شاید ایک وقت آئے گا کہ پھر یعنی بس بہت ہی جو عمرہ ہیں اور جو کہ ایلیٹ کلاس ہے، اور وہی بس سارے ہیں جن کو خیال بھی نہیں آتا کہ یہ ٹھیک ہے ہم تو کافی پکڑے اور کیا فرق پڑتا ہے، مطلب خیال بھی نہیں آتا کہ یہ سامنے والا کس تکلیف سے اور کس اس میں گزر رہا ہے۔ تو یہ اس سب کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ پھر دوسری ایک اور بات بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیے شور مچتا ہے، سیاستدان بھی آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، اور اس کو بھی کسی کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی کسی کو، سب مل کے اس طرح مطلب ہے۔ اس میں یقیناً بہت سے لوگوں کی انٹینشن یہی ہے کہ پاکستان اس مشکل سے نکلے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے سیاستدان، اور جس کو بھی میں کہوں، سارے کے سارا تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہم مل کے اس ملک کو تباہ کریں، لیکن ہاں یہ ہے کہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ ہم اپنے مفادات دیکھیں، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے کہ ملک کس طرف جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح تو مسائل حل ہوں گے نہیں، اور ابھی تک یہ نہیں سوچا جا رہا، ابھی تک آپس میں دن بھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خبریں، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے بیانات چل رہے ہیں، اور کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، اور کس طرح حکومتی ہوں، چاہے عدلیہ کے ہوں، چاہے مطلب آرمی کی، میں تو آرمی تو نہیں کہوں گا، مطلب جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بہرحال انوالو ہے، اور کیا کیا چل رہا ہے، لیکن ہر طرف جو ہے نا بس ایک بے چینی، اور آپس میں یعنی دستوں کے برباں ہے سب۔ یہ کسی کو خیال نہیں کہ اس ملک کا کیا ہوگا، کس طرح اس کو سنبھالیں۔ مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ گھر میں اگر تھوڑی سی گڑبڑ بھی ہوتی ہے تو جب تک چین سے انسان نہیں بیٹھتا کہ اس کو ہم ٹھیک کریں اور یہ گڑبڑ ٹھیک ہو جائے، اور نہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہزاروں اتنے بڑے ملک پوری دنیا میں جس کی قوت بڑا ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیے یہ دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے، مطلب عجیب زبردست قوم ہے اپنی، کہ اس کے لیے جو ہے لائن لگانی شروع کی صرف کافی کے لیے، تو دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا کہ صاحب پہلے دن ہم سب سے زیادہ خریدیں گے، اتنے ہم شوقین ہیں۔ جو کام کرتے بڑا اعلیٰ ہے پاکستانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب جو 2 3 سال پہلے فروری میں جو واقعہ ہوا، اور ہم نے دشمن نے پہلے حملہ کیا، انہوں نے کہا آپ کو اس کا جواب دیں گے اور سرپرائز دیں گے آپ کو، اور کہہ کے دن میں جواب دے ڈالا، اور ایسا کہ دنیا حیران کہ یہ کیا کیا۔ تو جو کام کرتے ہیں ہم لوگ کچھ حیران کو نہیں کرتے ہیں، بڑی زبردست قوم، لیکن اس قوم کو رستے پہ کون ڈالے؟ ہم تو اپنی لڑائی میں اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مخلصی کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں یقیناً، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ نہیں، وہ برا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم بھی اتنے ہی مخلص ہیں، اور ہم بھی ملک کے اتنے ہی مفاد کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو فیصلے کرنے پڑیں گے۔ آخر کب تک، آخر کب تک یہ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال اس وقت یہ ہے، اور ابھی تو دیکھیے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ جو آنے والا ہے، منی بجٹ بھی جو آنے والا ہے، تو وہ کوئی ایسا تو تحفہ تو نہیں لے کر آئے گا کہ ہم عوام کو کوئی ریلیف ملے کہ اچھا آپ کے لیے ہم یہ چیز لائیں، آپ کے لیے یہ چیز لائیں۔ وہ تو لایا ہی جا رہا ہے کہ بھائی جو پیسہ دے رہے ہیں وہ اپنی بات بھی کریں گے، کیونکہ انہیں وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے اور ہمارے یہ پیسے بھی ڈوب جائیں، تو کچھ تو شرائط رکھیں گے نا، وہ کہیں گے کہ اچھا ایک اور بات بھی ہے، دیکھیے وہ شرائط بھی رکھتے ہیں، ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس خرابیوں کی ذمہ داری جو ہے ان کا بھی ذرا سا حساب تو کیا جائے، تو انہوں نے وہ شرائط بھی اس دفعہ رکھی ہیں کہ جناب ان لوگوں سے حساب کتاب تو ہونا چاہیے، کہ آخر یہ بالکل شدر بیمار کی طرح جو ہے وہ سب لگے رہے اپنے کام کرتے رہیں، اور ہمارے پاس آ جائیں جی پیسے ختم ہو گئے جی آ گئے۔ تو انہوں نے بھی تھوڑا سا وہ بھی ایک حد تک حق بجانب ہیں کہ اس طرح نہیں چلتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو آخر اور بہت سے ممالک ہیں جو بالکل نیچے دبے ہوئے تو پھر اوپر، ملیشیا کی مثال ہے، بنگلہ دیش کی مثال ہے، اسی خطے میں بھی اگر ہم دیکھیں، اور جاپان کو دیکھ لیجئے جو کہ
ختم ہو چکا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے وہ اب اس وقت جو ہے ساری دنیا میں وہ بھی چھائے ہوئے ہیں۔ ویتنام کو دیکھ لیجئے۔ اچھا اس خطے میں ہماری سب سے بری حالت ہے، سب سے بری حالت پاکستان کی ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہاں پاکستان ایک وہ تھا، لیکن بات کیا ہے کہ ہماری کالر جی پاکستان سے ہمارے کالر ہیں جی۔ ہلو ہلو جی نقوی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا کرم، جتنے سننے والے ہیں سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ بات کر رہے ہیں مہنگائی کی اور IMF کی، یہ وہ جی یقین کریں میں پاکستان میں مہنگائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ جی جی لیکن کیا ہے کہ جس طرح مہنگائی ہے نا، اسی طرح اگر لوگ غریب طبقہ جو ہے یہ اگر کچھ چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی کچھ لگاتا ہے، کوئی کچھ لگاتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ریٹ ان کے بڑے ہیں تو وہ بھی کما رہے ہیں۔ غریب کی آواز تو اوپر تک نہیں جائے گی، تو امیر ویسے ہی اس کے پاس پیسہ، اس کو پرواہ نہیں ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل اوپر صحیح۔ آواز کیسی جائے گی؟ جی تو لیکن کیا ایسے ہی چلتا رہے گا نظام؟ چلتا رہے گا، نہ چلے۔ ایوب کے دور میں گندم کی بحران ہو گیا تھا، آپ کو پتا ہوگا، جی یاد جی ہوگا، جی 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 آٹا جی نہیں مل رہا تھا، جی جی آٹا نہیں مل رہا تھا، گندم جو تھی لوگوں کی فصلوں میں جو ہے نا اپنا سڑ گئی تھی، اپنا گل گئی تھی، بارشیں اتنی ہوئی تھی، آپ کو بھی ہوش ہوگی اچھے بھلے۔ لیکن کیا ہے کہ وقت پاس ہو ہی گیا نا، نکل ہی گیا نا۔ اگر لوگ باجرہ کھا کے، مکی کھا کے گزارا کر رہے تھے، گندم نہیں مل رہی تھی، لیکن گزارا ہو گیا۔ تو ابھی بھی اگر جو حالات ہیں، آپ کوئی چیز لینے جائیں، گیس لینے جائیں، کوئی سبزی لینے جائیں، ریڑیاں آتی ہیں گلیوں میں، 4 4 5 500 کا عام گھر والے جو ہے وہ سبزی خریدتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہے، بڑی مہنگائی ہے، اور لینی بھی پڑتی ہے، کھاتے بھی ہیں۔ اور ریڑیاں والے شام کو خالی ریڑی لے کے جاتے ہیں، سارا کچھ بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ نظام چلتا رہے گا یا کبھی بھی اللہ کرے گا؟ سوچ رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے مہنگائی تو ہے، اگر کسی حکومت میں ڈال دے تو یہ کہ جی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کسی ایک کا قصور نہیں، کسی ایک کا قصور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اچھا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایوب خان آپ کے زمانے میں بھی وہ گندم کا بحران آیا، وہ سارا ہوا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کتنے ادوار، کتنی حکومتوں کے دور میں وہ آیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہمیں دیکھا تھا کہ معلوم ہے کہ وہ راشن شاپ بنا دی گئی کہ وہاں سے ہوگا، وہ کارڈ پہ ایشو ہوگا، شوگر کا بحران آ رہا ہے تو معلوم ہے شوگر وہاں سے ایشو ہوگی۔ تو مطلب ٹائم ٹو ٹائم بحران ہر حکومتوں میں آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ آخر اس کا کوئی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ایسا مستقل حل ہو کہ مطلب جیسے اب ہم یہاں کینیڈا میں کیا ہے کہ اگر کوئی ویسے آفت آ جائے، کوئی بہت زیادہ یہاں پر برفباری ہوئے کچھ تو کچھ دیر کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ادروائز تو سارا سال یہ پتا ہے کہ بجلی غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پانی نلکوں میں نہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مطلب کہنے کا کہ سسٹم جو بنیادی ضرورت کی چیزیں وہ تو حکومت پرووائڈ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ تو کیا 75 سالوں میں کبھی ہمیں نہیں خیال آیا کہ ہم اپنا یہ اس کا پانی کا یا جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا نظام تو درست کریں؟ ہر دور میں ہی چلتی رہی ہیں یہ چیزیں، ہر دور میں۔ تو یعنی امریکہ کینیڈا میں یا جس جگہ پہ ادھر تو چلو بارش سیلاب نے کوئی اپنا تباہی پھیر دی، تو ان ملکوں میں برف پڑتی ہے، سنو پڑتی ہے، تو سنو کو دنوں میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، کیونکہ جس طرح جس کے پاس وسائل ہے نا وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ ترقی والے ملک ہیں تو کیا ادھر سنو وہ حال کرتی ہے کہ لوگوں کی لائٹ چلی جاتی ہے، پانی نہیں لیکن آپ نے ایک بات تو نوٹ کر رہی ہیں جی نہیں دیکھیے آپ ایک بات سنیے کہ دیکھیے مسائل یہ قدرتی آفات سے تو دیکھیے کسی وقت بھی کہیں پر بھی آ سکتی ہیں، لیکن ایک سسٹم تو بنا ہوا ہے، اس کو تو آپ الزام نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے یہاں تو کسی نے سوچا ہی نہیں کہ سسٹم تو درست کریں۔ وہ قدرتی آفات تو دیکھیے کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی۔ قدرتی عذاب یا آفات آئے گی تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ملک، کوئی بھی ملک ہو، وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ نہیں لیکن نہیں وہ پیچھے چلا جائے، نہیں وہ پیچھے
دیکھیے ترکی ترکی میں ایک ترکی سسٹم میں بنا ہوا ہے تھا، ترکی میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا، سب کچھ تھا، ایک زلزلہ اتنا بھیانک آیا کہ چلیے تہس نہس ہو گئی سب چیز، وہ اس کو انہوں نے دوبارہ کہا کہ 1 سال کے اندر اندر تم لوگ اپنے گھروں میں آؤ گے، ٹھیک ہے نا، سسٹم مطلب بنانے کے لیے جو سسٹم بنا ہوا تھا، لوگ گھروں میں رہ رہے تھے، انہوں نے کہا دوبارہ ہم بنائیں گے، ہمارے یہاں تو کچھ سوچا ہی نہیں جاتا، کچھ ابھی سیلاب آیا ہوا اب تک بیچارے ان کا وہ نہیں پہنچے اپنے اس کو، تقریباً 1 سال ہو گیا ہمارے بھی، نقوی صاحب جی دیکھیں پھر وہی قدرتی آفات جو آئی ہے نا اس کا اس کی میں مقابلہ بات ہی نہیں وہ کر رہا ہوں، اب میں تو یہ کہہ رہا کسی ہوں بھی کہ ملک کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے ابھی اچھا تو کرونا آپ ہے کا تو کہنا ہے کہ پوری ہم ہم دنیا ہم میں جو پیچھے ہیں پوری وہ ہمارے اوپر سنیں قدرتی آفات آتی رہی ہیں تو ہم اس لیے پیچھے ہیں ہر چیز نقوی میں، صاحب پوری دنیا کے کاروبار ٹھپ اگر کرونا ہے تو پوری دیکھیں دنیا میں کرونا تو آیا اس ہے نے برے 2019 میں، اثر جی 2019 میں کرونا آیا نا، لیکن ہم تو ساری دنیا سے پیچھے کب سے چلے جا رہے ہیں، ہم تو آگے نکلے ہی نہیں، تو آپ باسو کس طرح دنیا سے آگے چلے جائیں گے مجھے یہ تو آخر بتائیں آخر وہ کنٹری جو ابھی میں جن کی مثال دی کہ جیسے کہ ملیشیا تھا جی کہاں سے اٹھا، بنگلہ دیش کہاں سے اٹھا، اور ایون انڈیا بھی دیکھیے وہ کہاں بہتری کی طرف آگے سے اوپر سے جا رہا ہے، تو سب کنٹریز کیسے، ویتنام کی میں نے مثال دی، میں ان کا پہلے بھی دیکھ کہہ لیجیے، چکا ہوں ہم اگر بنگلہ دیش کی مثال دیں یا انڈیا کی یا چائنا کی جی جی ہمارے ساتھ ہی آزاد یا ہمارے بعد آزاد ہوا تو وہ آج کہاں چلا گیا جی جی، جرمن ہے کہاں ان چلا کی بھی تو گیا ہے قدرتی لیکن آفات آئی ہیں، میرے سب بھائی جگہ آئی ان ہیں، کی ان کی بھی آئی جی قدرتی آفات، سب جگہ آئی ہیں، لیکن وہ تب لیکن بھی آگے ان جا کے رہے ہیں، بات سنیں عورتیں مرد ہمارے ملک میں ہم مسلمان جو نا غیرت لے گئی ہے ہمیں کہ ہماری عورتیں باہر نہ نکلیں ہم نے بالکل پردے میں رہنا ہے بس مرد نہیں مرد ہی لیکن کام عورتیں کریں کام گے کرتی ہیں، دیکھیے پاکستان جی ایک جو ہے نا زرعی ملک ہے، اور کتنی عورتیں آپ کو خود پتہ ہے کہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے بڑے شہر جتنے ہیں وہاں پر تمام اداروں میں کون سا ادارہ ہے کہ جہاں پر لیڈیز نہیں کام کر رہی، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پرائیویٹ ادارے دیکھیں ہوں، سب جگہ لیڈیز بھی کام دیکھیں کر رہی ہیں، مجھے بڑی ہوش ہے بڑے اچھے طریقے سے آج کل تو کھادے ڈال ڈال کے بیڑا غرق کر لیا نا پیداوار بڑھاؤ پیداوار بڑھاؤ پیداوار بڑھایا لیکن اس میں اثر نہیں کوئی برکت نہیں ہے میرے وقت میں آپ کے بھی وقت میں تھوڑی فصل ہوتی تھی اور الحمدللہ کسی نے مانگنا ہے تو اس کو بھی دے دینا ہے آج کل تو پیسہ بھی آ گیا ہر چیز آ گئی ہے لیکن دل نہیں کرتا کسی کو دینے کے لیے یہ صحیح تو حقیقت بات برکت ہے کیوں اٹھ گئی؟ اتنا بے برکت ہو گئی ہے فصلوں میں کیا تو ہر چیز میں پیسہ جتنا باہر سے آ رہا ہے ہوں ہوں، ہمارے ملک میں جتنے لوگ گئے ہیں اوورسیز یہ سب بیچتے ہیں اپنے گھروں کو پاکستان کو تو نہیں بیچتے ہوں اپنے گھر والوں کو بیچتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے یہ جتنا سرکس چل رہا ہے ان کی وجہ سے بھی چل رہا ہے پیسہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہر گھر میں ہو گیا ہے کچا مکان نہیں رہا پاکستان میں یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ غریب بہت زیادہ ہے ہوں وہ ہوں، غریب بھی اسی طرح گزارا کر رہے ہیں اگر وہ چیز کوئی لگاتے ہیں کوئی جوتے گانٹ رہا ہے یا کوئی ایسا کوئی بھی آدمی جو نیچی ذات کے یا نیچے کام کرتے ہیں وہ بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہاں ہوں لیکن اوور ہماری آل جو ملک کی حکومت معیشت میں جو رو جب رہا ہے دیکھی کہ جاتی ہماری ہے، حکومت میں کچھ نہیں ہے خزانے میں کچھ نہیں ہے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن دیکھیے ملک کی لوگوں کے پاس معیشت جب ہے دیکھی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کدھر جا رہی ہے، انمپلائمنٹ کتنا ہے، امپلائمنٹ کتنا ہے آپ کے یہاں، اور جو کچھ دیکھیے اکنامی کے جو اہداف ہوتے ہیں وہ تو اس کے حساب سے دیکھیں تو وہ تو بالکل ہم دھسے ہوئے ہیں اس وقت، کتنے ریزرو ہیں ہمارے ملک کے بنیاد پہ، تو اب لوگوں کی جیب میں پیسے ہیں، وہ تو کسی کے پاس اپنے ذاتی جیب میں تو ہے، لیکن ملک کے خزانے میں کتنا ہے کہ جو اس کو ملک کے اداروں کو چلانے کے لیے ملک کو، یہی ہے نا ہماری عوام کو یہ نہیں کہ ہمارے خزانے میں کیا ہے ان کو یہ ہے بھائی کہ جیب میں ہماری کیا ہے، جیب میں کیا ہے ہوں وہ جیب میں کیا ہے ٹھیک ہے وہ اس لیے گزارا ان کو اگر یہ پتا ہو کہ ہماری حکومت میں کیا ہے خزانے میں کیا ہے تو پھر تو ہر آدمی جو ہے نا وہ غیرت ان کو ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے نہیں اپنے تو ملک لیکن کو کھڑا حکومتوں کی کرنا ہے بھی تو نہیں کچھ وہ ذمہ داری کہتے ہیں ہم ہوتی نے ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے حکومتوں کی بھی ہم تو بے کچھ ذمہ ایمانی داری کر کے ہوتی ہے، کما لیں سنیے، ہم بے ایمانی کر کے کما لیں ہاں ہم لیکن دودھ میں لیکن پانی ڈال کے کر لیں ہاں ہاں آٹے میں ملاوٹ کر لیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ لے- جتنی اچھی چیز جتنی اچھی صاف چیز ہر چیز کھانے پینے والی کینیڈا میں یا یورپ میں جتنی اچھی ملتی ہے پاکستان کی پیداوار ہے چاول گندم نہیں ملتی میں اس کہہ طرح رہا ہوں کی نا کہ صاف نہیں ملتی حکومتوں کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا پھر کہ وہ آخر ملک کی اکنامی کو کیا کیا پالیسیز دیں کہ اس کو سنبھالا ملے،
ان کی ذمہ داری ہے نا کہ ٹھیک ہے عوام تو جو سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ذمہ میں آ جائے، لیکن حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کیا اچھا پالیسی مرتب کریں؟ دیکھیں، مراد صاحب کا انتظار کر رہا ہوں میں تو بڑا خوش ہو گیا تھا فرائیڈے والے دن کہ مراد صاحب کہتے ہیں میں آؤں گا اور میں بتاؤں گا میں آپ کو بھی اپنی منتظر تھا، میں بھی سنا ان کا دوں گا کہ منتظر بھائی تھا ہمارے آج، ملک کو جی میں بھی ان کا آج منتظر تھا کہ شاید وہ آج رابطہ کریں گے دن میں کسی وقت، آفس یہ سے رابطے کریں گے۔ ہمیں بات وہ کیا کہتے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں، کچھ دے کے چلے گئے ہیں، گولی دے کے چلے نہیں گئے نہیں ہیں گولی تو نہیں کہہ سکتے، اور بس وہ ہم کچھ مصروف ہوں ایسے گے، ہی حسن زن رکھنا چاہیے، وہ مصروف ہوں گے یا کچھ اس طرح کی وہ ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال لیکن ان کے پاس اگر ہے تو وہ ضرور، میں ان سے ہم نے تو کہا تھا کہ وہ ضرور آئیں، اور یہ پلیٹ فارم دیا تھا کہ اس کے ذریعے آپ اناؤنس کیجئے، میں اور تو انتظار کر رہا تھا، میں اسی جی لیے جی اتنی دیر نہیں میں جی کافی جی جی اپنا جی آ رہا تھا جی ٹی وی پہ اپنے چینل پہ آ رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ابھی مراد صاحب آئیں گے تو وہ کچھ اپنا اظہار کریں گے، کچھ بتائیں گے، ہاں ہو کوئی سکتا ہے آ آئیڈیز جائیں، وہ دیں اب گے کہیں مصروف ہوں گے تو آج کے بعد کل ہو سکتا ہے آ جائیں، تو بہرحال مجھے تو یہ امید ہے کہ آئیں گے ضرور کوئی یقیناً کوئی مصروفیت ہو گئی باقی ہوگی۔ یہی ہے نقوی صاحب، جی جی بات کیا کریں آپس میں ہی، ہم تو دیکھیں ہم کوئی اتنے امیر آدمی نہیں ہے، کوئی بھی جتنے بھی کالر ہے چلو سب بات امیر الحمدللہ غریب کی نہیں، بات یہ گزارا کہ پاکستان کو کیسے ان حالات سے نکلا ہے، پاکستان نکل سکتا ہے، یہ مین ہے، ان حالات سے کیسے نکل سکتا ہے۔ ہم لوگوں کا مین کنسرن یہی ظاہر ہے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اگر پاکستان اس وقت مشکل حالات سے میں دو چار ہے تو ظاہر ہے کہ اختیارات تو ہمارے پاس نہیں ہیں، مشورے ضرور دے سکتے ہیں، اور وہی یہاں پر ہم لوگ آ کے مشورے بھی ہوتے ہیں، اور یہ کام سیاستدانوں کا ہے نا، کسی عام آدمی کا تو نہیں، کسی غریب آدمی کا تو نہیں، وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھے اور شور شرابہ کرے، ان لوگوں کا ہے، نہ اپوزیشن کر رہی اور نہ حکومت کر رہی، یہی ہے نا۔ اگر کسی کو 3.5 سال بھی ملے ہیں تو اس نے بھی کچھ نہیں کیا، پولیس کو ہی صحیح کرتے، بے ایمانی تھوڑی سی ختم کر دیتا، کچھ نہ کچھ تو شروعات کرے نا کہ بھائی میں نے یہ کام شروع کیا تھا، اب یہی ہے کہ اچھا آپ اپنی کے بس آپ کے خیال میں وہ جو ہیلتھ کارڈ ایک نکالے گئے تھے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہوگا ہاں اس میں 10 جی، لاکھ کا جو کر سکتے ہیں، وہ اسکیم آپ کے خیال میں کیسی تھی؟ وہ سکیم کچھ بھی نہیں، میں اسلام آباد اپنا ہاسپٹل گیا تھا، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو قسم سے خود ڈاکٹر نے کہا کہ جتنی فیور ہم نے عمران خان کو دی ہے نا، یہ کیا ہے، کمیشن ہے کیا ہے، یہ فیور صرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے، پہلے بیمار ہو پھر یہ یوز کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا، کوئی اور سکیم لے کے آتا، آپ یہ کو تو پتہ ہے ہو ہی رہا تھا نا، آپ کو پتہ ہے کارڈ کہ دے کے کیا جس گھر میں بات سنیں، بیماری ہوتی ہے اور وہاں پر وہ افورڈ نہیں کر سکے کہ اس کا علاج کیسے کروائیں، یہ اس کی پریشانی سنیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی چیز، کوئی تعلیم کے لیے کچھ کر دیتا، کوئی فیور دیتا، نہیں فوراً وہ ہیلتھ چیزیں کارڈ میں دے ان کی دیے۔ طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکیم جو دی گئی کہ اگر مثال کے طور پر جس گھر میں کوئی کسی کا بچہ یا کوئی بہن یا کوئی بیمار ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس بیماری سے، تو آپ ذرا اس کے دل کا اندازہ کیجئے کہ اس کو ہم کہیں کہ نہیں جی وہ یہ تو اس کو مرنے دو، پہلے تو ہم اپنے کھانے کا تو کریں انتظام۔ مطلب تو آپ سوچئے اگر کوئی ایک عمران سے اسکیم ایسی پہلے تھی، سنیے اگر عمران سے کوئی ایک پہلے اسکیم کیا ایسی سڑکوں تھی پہ کہ جس کے لاشیں پڑی ہوتی تھی؟ نہیں جو میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں اس کے آئیڈیل وہ ہو گیا تھا ایک دم، لیکن اگر ایک چیز اچھی تھی اور جس سے عوام کو تھوڑا ریلیف مل رہا تھا تو اس کو بند کرنے کا کیا سینس تھا؟ ارلیو بات سنیں، پھر وہی بات، ارلیو پولیس صحیح کر لیتا، تعلیم صحیح کر لیتا، ایک ادارہ تو صحیح کرتا، وہ ہیلتھ سے شروع ہوئے نا، مسئلہ تو تو اگر یہ ہے۔ ہیلتھ جو ہے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو اگر ہیلتھ سے شروع کیا، اگر کیا مطلب جو بھی، میں کوئی ایسا ان کے کوئی طرف سے کوئی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو جان بڑی صحت بڑی اچھی بھی ہو نا، ہاں جب آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو وہ صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا تو یہ نہیں کھانے کے لیے بہت کچھ ہو اور اس کے بعد ہو کینسر ہو جائے یا کوئی بڑی تو بیماری اور دنیا پھر سے چلے جب جاؤ۔ کھانے کے لیے ہوگا تو وہ دوائی بھی لے لے گا، ہوں تو یہ بھی ہے نا، ہاں تو کھانے وہ چلیے میڈیسن بھی بہرحال لے لے چلیے گا۔ آپ کی رائے ہے، آپ ایک وقفے کے یہ کہا جا رہا ہے تو وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، وقفے کے ٹھیک ہے۔ بعد اوکے۔ Are you going through a challenging time with your life?
Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We're available for you anytime on WhatsApp, even while you're in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। रमदान एक्सपो रमदान और ईद की जरूरियात के लिए बेहतरीन खरीदारी का मकाम है।
3 रोजा इवेंट में 200 से जायद नुमाइश कुनंदगान शामिल होंगे जो बुनियादी तौर पर इस्लामी लवाजमात, फैशन और बहुत कुछ पेश करेंगे। एक तफरीही कार्निवल का भी एहतमाम किया गया है जहां फैमिलीज, बच्चों, बड़ों और दोस्तों के साथ आप लुत्फानंदोज होंगे। रमजान एक्सपो में मारूफ रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं जो आपको अपना लजीज खाना पेश करेंगे ताकि आप अपने प्यारों के साथ लुत्फानंदोज हो सकें। द 6th रमजान एक्सपो बाय मुस्लिम वुमेनप्रेन्योर्स 10, 11 और 12 मार्च को द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में मुनक्किद होगा। एक्सपो बाय मुस्लिम वुमेनप्रेन्योर्स 10, 11 और 12 मार्च को द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में मुनक्किद होगा। आप आना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जी दोबारा वफ़े के बाद हाजिर खिदमत हैं और पाकिस्तान की माशी सियासी दोनों सूरत हाल पे बात हो रही है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के कॉलर हैं। जी कौन सा बात कर रहे हैं आप? ऑन एयर हैं। जी मैं इशफाक बात कर रहा हूँ जी नारवाल से। ऐसा डॉक्टर भाई, साहब जी कैसे जी हैं आप? ठीक है अल्लाह सर? का करम। जी आप बताइए जो सूरत। जी जी डॉक्टर साहब, इंडिया की आबादी है 1 अरब 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है इस वक्त इंडिया की, हम्म तकरीबन मेरे ख्याल से। हम्म। आवाज आ रही है सर और जी आपको? जी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल सही, आप ऑन एयर हैं। जी जी। डॉक्टर साहब ये देखिए कि इंडिया की हुकूमत अपने लोगों को पाल कर फिर भी उनके खजाने में 500 प्लस रिजर्व है, जी ठीक है ना? जी जी हाँ। 500 से तो हमारे खजाने में डॉक्टर साहब 22 करोड़ आबादी का मुल्क है। 22 करोड़ लोगों को पाल पोस कर इनके खजाने में 3 अरब रिजर्व है सिर्फ इस वक्त। तो ये कितनी शर्म की बात है। कर्जा लेते हैं सियासतदान, उसमें से खाती फौज है, सियासतदान भी मस्ती करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी मस्ती करते हैं, और ये कर्जा पे करती है पाकिस्तान की अवाम। ये आप इत्तेफाक की बात आप देख लेना। तो ये एक बहुत ही बड़ा जुल्म है अवाम के साथ डॉक्टर साहब। इसमें तो कोई शक महंगाई नहीं। इस वक्त बहुत ज्यादा अरूज पे। अभी 2 दिन पहले घर के लिए मुझे आटा नहीं मिल रहा था अपने ना, तो जो मांगने वाले नहीं होते डॉक्टर साहब, गाँव में इधर पाकिस्तान से रिवाज है ना, भीख मांगने वाले हर दरवाजे पे गए, थोड़ा थोड़ा आटा इकट्ठा किया। वो आजकल बेचारे ना कुछ मेरे आगे बेच जाते हैं, मेरे पास आ गए ना तो यकीन माने 120 रुपए किलो मैं उनसे ले रहा हूँ आटा। ये क्या कहता आटे की इस वक्त? ओहो 120 रुपए से और कम ये वो आटा नहीं मिल बुनियादी रहा। चीज है मांगने कि वाले आदमी को जो मांग कि के दे दे। जिंदगी की लाजमी जरूरत है, ग़िज़ा, उसका ये आटा जो है, रोटी जो है वो। जी 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 मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ कि 120 रुपए पर किलो के हिसाब से मैं उनसे खरीद रहा हूँ। हालांकि वो मांग के इकट्ठा कर लेते हैं 30-40 किलो ना रोज का, तो वो मेरे आगे इधर दे जाते हैं बेचारे। तो ये अंदाजा कर दीजिए कि लोगों के पास पैसे नहीं है। अभी मेरा चिकन का कारोबार है डॉक्टर साहब, 700 रुपए पर किलो चिकन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आपके में इजाफा 700 करते चलो, बताइए, बहुत 700 ज्यादा। रुपए पर केजी जी जी चिकन है। और मेरी शॉप है इस इलाके में, सबसे ज्यादा जो चिकन का कारोबार है ना वो आपकी दुआओं से मेरा ही था। माशाल्लाह। यानी जी मैं जी 150-200 केजी पर के रोज के हिसाब से बेचता था। तो डॉक्टर साहब आप एक हफ्ता से ज्यादा हो गया मुझे कि मैं 20 किलो से ज्यादा नहीं बेच पा रहा। ओहो भाई कैसे बेच पाऊंगा? लोगों के पास अफोर्ड डॉक्टर नहीं कर पैसे पा नहीं रहे है। लोग। जी 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 350 जी, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 350 से 700 रुपए कीमत हो गई है। कौन अफोर्ड करेगा? मुझे बताए ना, जो 2 किलो लेता था वो अब किलो बहुत मुश्किल से मुझसे ले रहा है। तो मैं भी तो तंग हुआ, साथ लोग भी तंग हुए हैं। तो इन सियासतदानों ने डॉक्टर साहब पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया गया है। लेकिन अल्लाह ये करे इसकी कोई तो ऐसा आगे कोई सूरत नजर आ रही है कि शायद हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद कोई इसमें बेहतरी आ जाएगी सूरत हाल में। ऐसी कोई डॉक्टर सूरत साहब आप नजर एक है? जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी खबरें पढ़ते हैं जनाब। नहीं 170 मैं रुपए आपसे के इसलिए नए कर रहा हूँ बेंच क्योंकि लागू आपके हो पास, गए हैं। देखिए इस वक्त मैं पाकिस्तान में तो नहीं हूँ, चूंकि वहाँ फर्स्ट हैंड नॉलेज आपके पास है कि आप उन हालात को देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे सारे कॉलर जो है कि यूके में या यूएसए में और जहाँ सारी जगह सुना जाता है, और कनाडा में, अमेरिका में, तो वो उनके आप जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो इसलिए मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ कि ये बात तो सही है कि न्यूज़ तो सब जगह आ रही है, लेकिन क्या ये नज़र आ रहा है आपको कि आपकी भी नज़र है बड़ी गहरी, माशाल्लाह अच्छी राय होती है, कि आइंदा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कुछ दिन बाद ये सूरत हाल तब तक हम डॉक्टर बर्दाश्त। साहब जी डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अंदर जिस चीज का एक बार रेट बढ़ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर नीचे नहीं लाती है। एक बात हो गई। और 170 अरब रुपए के नए टैक्स लागू कर चुकी है ये हुकूमत, आपको ये भी पता होना जी चाहिए। जी 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 जिसमें 124% गैस बढ़ा दिया। मेरा गैस का भी कारोबार है, एलपीजी का।
4000 प्लस कीमत हो चुकी है घरेलू सिलेंडर की, या 11.5 किलो होती है गैस उसमें। काफी लोग मुझसे चलाते हैं अपने घरों में मुझसे ले जाके ना, तो वो लोग अब क्या करें बेचारे बालन की तलाश में लकड़ियां ढूंढने चले जाते हैं कि यार कहीं से लकड़ियां खरीद के ले आए। तो ये बताइए कि आने वाले दिनों में तो लोग चोरी करेंगे लेकिन पैसे की चोरी नहीं करेंगे। कोई किसी के घर से गंदम उठा लेगा चोरी, आटा उठा लेगा, इन चीजों की आप पाकिस्तान के अंदर लोग चोरी किया करेंगे। डॉक्टर साहब लेकिन मुश्किल तरीन लेकिन वक्त आपको ये भी पाकिस्तान पता है, आपको ये भी पता है कि अभी तो मिनी बजट भी आना है और उसमें बाद वो कोई ऐसा खुशहाली तो वो नहीं अनाउंसमेंट होगी कि जनाब ये कीमतें कम कर दी गई या इस तरह के बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें उनको हमने कम कर दी। उसमें तो बल्कि और ज़्यादा टैक्सेस के अब तक जो खबरें हुई हैं कि टैक्सेस भी लगेंगे और जो है सारी चीज़ें जो है और मज़ीद महंगी उनकी कीमत जो है गैस की और जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। तो आपका क्या ख्याल है कि फिर आवाम क्या सुकून से ज़ाहिर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो तो तब भी क्या इसी तरह देते रहेंगे और बर्दाश्त करते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब अवाम का दुख दर्द और हाल जाने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी नहीं है तो फिर किसी भी कब तक अवाम ये सहेंगे ये? कब तक? लेकिन ये देखिए कि मैं तो दुआ करता हूँ कि अवाम के अंदर थोड़ा सा लावा फटना चाहिए और इसके खिलाफ जदोजहद करनी भी चाहिए डॉक्टर साहब। और सदारती निजाम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं, तो ये जो हराम इतने इन्होंने रखे हुए हैं, वजीर मशीर, फलाना वजीर, सेक्रेटरी, पीए, ये डॉक्टर साहब इन सब की मुरादें खत्म करनी होंगी और कौन सिर्फ करेगा? सदारती निजाम लागू करना पड़ेगा। कौन करेगा ये? इसके अलावा यार डॉक्टर साहब देखिएगा इंशाल्लाह कभी ना कभी को बंदा जरूर आएगा, कोई ऐसा मरते मुजाहिद उम्मीद आएगा तो खैर पाकिस्तान कभी में, नहीं छोड़नी याद चाहिए, अल्लाह की रखिएगा। ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बात से आपसे मैं एग्री करूँगा। लेकिन क्या कोई ऐसे हालात दिख रहे हैं नियर फ्यूचर के ये हो जाए तो ये हो जाएगा? डॉक्टर साहब बेहतरी देखिए ना हर पार्टी एक दूसरे को कहती है कि वो चोर था, पिछला चोर था, मैं ठीक ये तो करूंगा। मैंने भी अगला शुरू आ में जाता मैंने है भी वो ये बात कहता है ये कही। चोरी कर दिया। मैंने ये बात कही कि ये तो हम इल्ज़ामात तो देते रहते हैं लेकिन बहरहाल हम सब ज़िम्मेदार तो यहाँ तक लाने में हैं ना उसके। तो डॉक्टर साहब ये फिल वक्त ऐसे हालात चेंज नहीं हो सकते हैं, इसके लिए इलेक्शन करवा लें, कुछ भी करवा लें, अब ये हालात आप नहीं दुरुस्त कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इन हालात को दुरुस्त करने तो के लिए। इसका मतलब है कि वन यूनिट तो डॉक्टर इस साहब, हाँ, जी। वन यूनिट की तरफ बढ़ना होगा डॉक्टर साहब, वन यूनिट की तरफ बढ़ना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल मैं सिर्फ वन यूनिट सुधार। जी, मैं फ्राइडे का जो प्रोग्राम करूँगा उसमें मेरे थोड़ा-सा पॉइंट जो हम लोग मुख्तलिफ आरा आती रहती हैं हमारे कॉलर्स की उसके देखते हुए थोड़ा-सा ये चीज़ें हैं कि जो बुनियादी चीज़ें जिसमें चेंजेज़ आनी चाहिए। तो हम लोग एक मैं ख़्याल ये कि आप लोगों के ही जो आरा को इकट्ठा करके और उसका कुछ फ्राइडे को मैं एक आधे घंटे का एक जो आखिरी हिस्सा है वो उसमें ये सारा किसी नतीजे पहुँचेंगे कि क्या-क्या ऐसी सूरतें हो सकती हैं जो बेहतरी की हों। अब बात वही है कि मैंने जैसे अभी आपसे सवाल था कि कौन करेगा? ये क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है वो अपनी जगह रहेगा। उस वक़्त भी कि ये किया जा सकता है और बड़ी अच्छी हमारे जो इतने कॉलर्स हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग पे बातें की हैं, जो डिस्कशन होते रहे आपस में भी, गर्म सर्द चलते रहे, आपस में बहस भी हुई। लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि पॉइंट यही है कि पाकिस्तान के हवाले से बातें हो रही थी। तो वो मैं फ्राइडे को मेरा इस तरह का एक प्रोग्राम करने का है कि जो इस वीक के आखिर में आखिरी लेकिन बात वो जो क्वेश्चन मार्क अभी तक है अपनी जगह कि फिर चाहे जैसे आपने कहा ना कि वो 1 यूनिट हो जाए या ये कि क्या-क्या कर दिया जाए, ये इक़दाम किया जाए, लेकिन कौन करे? यहाँ आके बात अटक जाती है। क्योंकि देखिए, जिनके हाथ में सारा निज़ाम है, वो बहुत चंद लोग हैं। यहाँ तक तो आप भी पहुँच गए होंगे। बहुत यहाँ तक तो आप भी नहीं, नहीं पहुँच गए बहुत होंगे। चंद नहीं है। डॉक्टर साहब वो 2-4 लोग हैं सिर्फ वो जो सारा निज़ाम चलाते हैं पाकिस्तान का, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो तो 2-4 अगर लोग काश हैं। उन्हें ये ख्याल आ जाए कि हम इसको चलो दुरुस्त करते हैं, किसी को मैं नहीं कहता हूँ कि कोई को सज़ाएँ देना शुरू करो। कम से कम यहाँ से इब्तिदा करते हैं कि चलें आज से हम बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, बजाए इसके कि अब तक जो हम करते आए हैं उससे तो कोई रिज़ल्ट अच्छे नहीं निकले। तो स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करें और अब हम ये सोचें चाहे वो 2, 4, 10, 5, 12, 13 जो भी लोग हों, लेकिन उन्हें क्यों नहीं तो वो क्यों नहीं ये कर रहे हैं कि अब हम चलें अब तो इनफ इज़ इनफ अब चलो इसको लेके आगे चलते हैं पाकिस्तान को। क्या अभी तक उसे मज़ीद गिराने का प्लान चलता रहेगा? ये सवाल सबसे आम डॉक्टर है। जी, 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 जी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। और डॉक्टर साहब ये देखिए कि चोरी की ये सज़ा है कि चाइना में अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो उसके सर में गोली मारी जाती है और उस गोली की जो कीमत है उसके वसा से वसूल की जाती है। ठीक है? और सऊदी ये अरब में सज़ा भी है यही और है। उन्होंने अच्छा सऊदी अरब में भी सख्त निज़ाम है सज़ाओं का।
हाथ काटे जाते हैं, हाथ जी काटे जाते हैं जी चोरी हाँ के जी हाँ बदले में, कोई शक नहीं है। जी हाँ जी, तो वहाँ ये डॉक्टर साहब ये देखिए ना, उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों की किस्मत संवार दिया है ये कानून नाफिज करके ना। बिल्कुल तो ये कि इधर तो सरेआम डॉक्टर साहब दिन दहाड़े लोग ले जाते हैं जी, इधर तो पुलिस भी साथ मिली होती है, 2 4 5 हज़ार थाने में दे देती है, ये लीजिए सर। तो वो बात पूछता नहीं है आप इस निजाम को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, ये देखिए ना। हाँ, तो जब इतने ज़ुल्म होगा तो फिर कैसे फिर में निज़ाम निज़ाम दुरुस्त होगा? निज़ाम की असल चीज़ ये है कि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि इस निज़ाम को कैसे दुरुस्त करें, और अब तो ये सवाल, ये तो पता चल गया कि कैसे दुरुस्त हो, लेकिन कौन दुरुस्त करे ये अभी तक मसला अटका हुआ है। क्योंकि हर एक ये अच्छा कहता है सुन लीजिए, मेरे गाँव जी, डॉक्टर साहब, मेरे गाँव का ना बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया ना, तो बड़ी मजे की बात है, आपको बता रहा हूँ। ज़रूर तो हमारे 2 3 दिन हमारे वैसे नाज़रीन चला को रहा, ज़रूर और शेयर कीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल कहिए, हाँ, क्या हुआ? मेरे गांव में ना बिजली का सा ट्रांसफार्मर जल गया, पूरे गांव की बिजली ना बंद हो गई पूरे 2 दिन। जी, जी। तो वेट करते रहे कि कोई आएगा लगा देगा, कोई नहीं आया डॉक्टर साहब। तो मेरे गांव से कुछ लोग इकट्ठे हुए हुँ, और हुँ। पर घर से 500 रुपए इकट्ठा करना शुरू हो गए। मैं कहा, यार ये किस लिए? और यार वो ट्रांसफार्मर जल गया है, तो वो क्या करना है कि नया लगवाना है, बापड़ा को पैसे देने। मैं कहा, यार तुम मुझे ले चलो ना, कौन सा बापड़ा का ऑफिसर तुमसे पैसे मांग रहा है? ये एक सरकारी ट्रांसफार्मर है, हुकूमत की हुँ, हुँ। जिम्मेदारी है इसे लाना, बिजली को ऑन करने से। गाँव के अंदर ज़ाहिर ये है। सरकारी गाँव है, ठीक है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब वो नहीं जी, हमें देने पड़ते हैं बापड़ा को, पाकिस्तान में ये सब होता है, पता है तुम्हें। मैं भाई नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो हुँ, तुम ऐसा करो, मुझे ले चलो, मुझे उस बापड़ा के ऑफिसर से मिलाओ जो कहता है कि 500 रुपए इकट्ठे करो हर घर से। हुँ, हुँ, मैंने डॉक्टर साहब पावर डिवीजन सेक्टर में कॉलें की, गैपको हेल्पलाइन, मेरा इलाका गैपको में है ना नारोवाल, तो गैपको हुँ, पे की। हुँ, इसके अलावा 118 मुख्तलिफ लाइन पे मैंने कॉलें की ना। मैंने कहा, सर ये मसला है, तो 500 रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं सर हुँ, पर हुँ, घर के हिसाब से। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर एक ट्रांसफार्मर बिल्कुल। जल गया किसी वजह से, आप बिल वसूल करते हैं लोगों से महीने के बाद, तो आपका लगा कहना जी बिल्कुल सर हमारी जिम्मेदारी है, आपने किसी को पैसे नहीं देने। और 1 2 3 मैंने कोशिश की है डॉक्टर, दूसरे दिन तीसरे दिन ना ट्रांसफार्मर सुबह सुबह आ गया, ठीक है। हुँ, हुँ, तो मैंने काफी कंप्लेन की पूरे, ये नहीं आप कह सकते हैं कि वापडा इदारे के अंदर ना मैंने एक तहलका मचा दिया, कोई हुँ, जगह नहीं मैंने छोड़ी। हुँ, और ट्रांसफार्मर फ्री लग गया, मैंने हर बंदे को बताया, मैंने यार ये फ्री लगा है, ये जो यहाँ से करप्शन शुरू हो जाती है, आप लोग आधे से ज्यादा खुद खा जाते हैं, हुँ, दो हुँ, चार हजार वापडा वालों को दे देते हैं, हुँ, और हुँ। लोगों को आपने बेवकूफ बनाया। ये लोग तो पहले ही मुसीबत के मारे मरे हुए हैं, बिजली का बिल लेकिन नहीं इस अब वक्त आप पाकिस्तान देखिए में दे कि दे रहे। आपको ये ख़्याल आया और आपने तन-तना आप उठे और बगैर के आपने कहा क्योंकि बात सही है और हक़ की बात है, आपने कहा कि मैं इसे करके और आपने उसको नहीं मंतकी नहीं अंजाम तक मैंने पहुँचाया। डॉक्टर साहब, मैंने वापडा के अमले के सामने कहा कि ये ट्रांसफार्मर मैंने लगवाया, कंपनी ने कर करके लगवाया, और बिल्कुल फ्री लगा है। इसमें कोई अगर कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं किसी वार्ड वाले को, हाँ, वहां पे देखिए मुझे ले चलो, ईमानदारी मैं बात आपकी करता हूँ देखिए वहां कि जाके। हालाँकि आप भी उसमें मतलब जो कोई बेईमान होता है वो उसमें शरीक हो गए, वो भी इसी तरह शुरू कर देता, लेकिन आप एक ईमानदारी की बात आपने उसकी आवाज़ बुलंद की। वही मैं कहता हूँ कि अगर अवाम उठ जाएँ और अवाम ये सोचें कि हम कुछ इसको ठीक करना है इस निज़ाम को, तो तभी ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, हाँ, जी, जी। डॉक्टर साहब, किसी मुल्क की कोई भी सरकारी अदारा अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकता है, हाँ, ये ज़हन में रखिए। बिल्कुल ऐसे ये एक खौफ है, हुँ। ये बिल्कुल एक पाकिस्तान की अवाम के अंदर खौफ है जो बिठाया उन्होंने कि पता नहीं क्या कर देंगे। कोई फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं नहीं लड़ तो सकती है। खौफ क्या, वो तो भाई हम तो ये ख्याल तो आए कि हम बाहर निकले तो कोई हमें मारेगा, वो तो ये ख्याल भी नहीं है कि हम बाहर निकले आवाज के लिए उठें। तो जैसे आपने बताया कि लोग खुद ही बस 500-500 इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ये ख्याल जैसे आपको आया कि नहीं भाई ये तो जिम्मेदारी है जिनकी, उनसे हम जाके कहें, तो ये ख्याल आपको जैसे आया तो उस सब लोगों को क्यों नहीं आ रहा? बात खौफ की नहीं है, बात ये है कि बेहिस होके हम सोच रहे हैं बस ये हालात हैं, अब हमको जरूरत नहीं है इनको, तो इस तरह तो नहीं। डॉक्टर साहब लोग डॉक्टर साहब लोग अपने हक के लिए बस आवाज नहीं उठाते हैं, नहीं बोलते नहीं है उठाते ना, तो पाकिस्तान में, ये ये खौफ हमारे लोगों नहीं है का बल्कि बहुत बड़ा बेहिसी है, मैं कहता हूँ। तो जब तक कौम, पूरी बेइज्जती का कौम फर्क है। बहैसियत कौम नहीं ये सोचेगी कि, तो फिर उस बड़े से बड़ा मैं कहता हूँ कि कोई भी उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, अवाम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। अगर अवाम बिल्कुल अब अवाम, तो मेरा सबसे जो बड़ी ताकत अवाम है जी, जी, अवाम जी, है। जी, वही ना, तो मैं जो मिसालें दे रहा था कि जो मैं शहरों में देख के आया कि किस तरह सिस्टम भी चल रहा है और उसको एक्सेप्ट किया हमारे लोगों ने। तो ये जो है वो जाफ़री साहब की कॉल आ रही है, अगर आप इजाज़त दें, तो क्या मैं जाफ़री साहब को ले ले सकता लाइन पे ले, हूँ? जी, जाफरी साहब को ले चलें साहब मैं लाइन पे जी, 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 ले। जी, 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 जी। जी, जाफ़री साहब आप ऑन एयर हैं। अपना नकवी साहब, जिस तरह इशफाक साहब कह रहे हैं ना कि
کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے ٹرانسفارمر کے لیے کہ بھائی پیسے اکٹھے کرو. یہی تو بے ایمان لوگ ہیں جو آگے لگ کے تو کہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہوگا تو پھر ہے. اب یہی پولیس کا حال ہے. اگر کوئی پولیس اسٹیشن میں چلا گیا ہے تو گاؤں کا چودھری یا چیئرمین آ جائے گا تو وہ کہے گا بھائی اتنے پولیس والے کو دینے پڑیں گے تو پھر آپ کا ریمانڈ بھی نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. کھا کر جاتے ہیں. یہی تو لوگ آ گئے, ان لوگوں کو ختم کرنا چاہیے. لیکن اب آپ دیکھیے انہوں نے اپنی مثال دی, جعفر بھائی انہوں نے اپنی مثال دی. انہوں نے کہا کہ میں اٹھا اور میں نے سب جگہ فون گھمائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیسے جمع کریں اور پھر ہم لگائیں ٹرانسفارمر لگوائیں, جبکہ وہ تو ذمہ داری ہے کہ وابڈا کی کیوں آگے. تو لیکن اس طرح وہ اٹھے, انہوں نے اپنی بات منوائی. اس لیے کہ وہ شفاق صاحب اس لیے اٹھے, ان کا اپنا بھی مسئلہ تھا نا, لائٹ تو اپنی بھی گئی تھی نا. نہیں حق بات کے لیے اٹھے تو ان کی اپنی نہ جاتی ہو سکتا ہے یہ کیئر نہ کرتے. نہیں یہ بات نہیں, دیکھیے نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں. دیکھیے حق بات کے لیے کوئی تو اٹھا, چاہے ان کے اوپر بھی ضرورت پڑ رہی تھی اس بات کی کہ ان کے بھی لائٹ نہیں تھی, لیکن اٹھے تو وہ بھی دے دیتے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے پیسے دو اور بس یہ کام کرو. لیکن وہ اٹھے اور اٹھ کے دیکھیے کیسے دے دیتے. اگر کوئی سمجھدار ہوتا اس کو دیکھے بات سنے, جو ان کے آگے لگا کہ بھائی جس نے کہا 500 دو تو وہ بھی تو گاؤں کا ہی رہنے والا تھا نا. اس کے سامنے یہ جو کھڑے ہوئے یہ بھی تو گاؤں اسی گاؤں کے تھے, ہوتے ہیں یہ بھی تو اسی گاؤں ایسے شیطان ہوتے ہیں. نقی صاحب ایسے شیطان ہوتے ہیں جو حرام کا کھانا جانتے ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن وہ حرام کا روکنے والے بھی تو یہ تھے نا اشفاق صاحب, جس نے ان کو حرام روکنے والے بھی تو اشفاق صاحب تھے نا, جیسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں. تو وہ لوگ اٹھیں گے جب تک نہیں ہم حق بات کے لیے اور صحیح بات کے لیے, تو کیسے نظام درست ہوگا. ان کو پتا چل جائے نا کون تھا آگے لگا ہوا, تو ان کو چاہیے اس کو سب سے پہلے پولیس اسٹیشن میں جا کے اس کی کمپلین کرے. وہ الٹا پولیس انہیں پکڑ لے گی, وہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جس چیز کی وہ غلط وہ کر رہے تھے کہ اس کو پیسہ دے کے لینے کا, اس کو انہوں نے روک دیا اور صحیح کام کروا دیا. تو اس طرح جب تک پبلک خود صحیح کام کے لیے نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہو سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ یہ ہے, آپ ایگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی وابڈا کے ڈپارٹمنٹ میں گیا ہو کہ بھائی ہمارا ٹرانسفر جل گیا ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے. ہو سکتا ہے اسی محکمے کا بندہ ہوگا کہ بھائی آپ پیسے لے کے آؤ اور گاؤں میں سارے ہر گھر والا 500 دے 200 دے تو پھر صحیح ہوگا. ان کو کیا پتا, کیا خیال ہے؟ نہیں بات یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ دیکھیے, ایک آدمی اٹھا اور اس نے سوچا کہ یہ غلط طریقہ جو یہ کیا جا رہا ہے, پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں جبکہ ذمہ داری جو ہے وہ وابڈا کی ہے, تو وہاں تک انہوں نے اپروچ کی اور صحیح کام کر ڈالا. تو بات یہ کہ صحیح کام کرنے کے لیے اگر انسان اٹھے تو اس کے نتائج تو نکلیں گے, اور جب سب عوام اس طرح سوچ کے نکل آئے تو پورے ملک کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. عوام اصل طاقت تو عوام ہی ہے. جب میرے ہمارے ملک میں جی آپ ایک منٹ ہولڈ رکھیے گا. جی ایک منٹ, جی آپ ہولڈ رکھیے گا سر. جی آپ جی آن ایئر ہیں. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم, جی میں بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو آپ کا نمبر سامنے آیا تو میں نے کہا بھی آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے. جی بہت اچھا کیا آپ نے. فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جیسے آپ فرما رہے تھے نا, بالکل یہ فرد پر بھی منحصر ہے کہ وہ جائے. اگر یہ دیکھیں یہاں سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے, کینیڈا آنے سے پہلے ٹھیک ہے, میرے 2-3 جگہ اتفاق ہوا, ویسے بھی ہوتا رہتا تھا, وہاں پہ جاب کیا کرتا تھا. تو جب کینیڈا آنے لگا ہے کہ یہ لوگوں کو پتا ہے وہاں پہ بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, پولیس تھانے آپ کو جانا ہوتا ہے. وہاں سے یقین جانے میں گیا تھا, میرا بیٹا بھی ساتھ میں بیٹھا, کچھ دیر بیٹھ کے سب پولیس والا مجھے بتایا پیسے دو آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے پاس نہیں. بالکل اسی طرح کا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یقین جانے وہ آپ کو روک نہیں سکتے. یہ کہ تھوڑا آپ کو تنگ کریں گے, تھوڑا بٹھا دیں گے, آپ تھوڑا ڈر کے بیٹھے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کا کام نہ کریں. بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا. اس کے بعد اور دوسری بات ہے, میں جب جاب میں تھا جی تو میرا ایک انکریمنٹ تھا, تو کچھ سرکار کی طرف سے تھا, میں کیا سب کچھ صحیح تھا, میں کنٹرولر آفس گیا, بیٹھا ہوا تھا سامنے, تو کچھ دیر بیٹھا تو مجھے اندازہ ہو کہ وہ بندہ کچھ مطلب ہے پیسے کا وہ ادھر کیے پیسے لینا چاہتا ہے. یقین جانے میں نے بالکل سر میں گیا نہیں, بیٹھا کوئی ادھر دیکھتا ہے, تھوڑا بہت لے لو لا فیصلہ کیا. یقین جانے پھر بھی اس کو میرا کام کرنا پڑ گیا, میں نے کچھ اس کو ایک پائی نہیں. بالکل صحیح. لیکن اس نے کیا. تو یہی تھوڑا یہ بھی ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں یار لوگ آتے ہیں ادھر آ
کے بیٹھ جاتے کہتے ہیں کوئی جلدی ہے فلانا ٹمکانا ہوٹل ہے یہ وہ جو کچھ لے لے ہمارا کام کر دو. کچھ لوگوں کا بھی رویہ ایسے ہوتا ہے. جی جی مطلب دیکھیے لوگوں کے خراب رویے بھی ہے، لیکن اگر حق بات کے لیے اور صحیح بات کے لیے لوگ اٹھیں اور سامنے آئیں. خراب کرتے ہیں لیکن میں بتاؤں جی جی نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی بات جاری رکھیے. مدر کے خلاف کی بات کاٹ دی میں نے. بات یہ کہ اگر کچھ لوگ ایسی ہمت کرنا وہ ڈٹ جائیں، یقین کریں بات ڈٹنے کی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. وہی جب تک عوام کو خود یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہمیں اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے اٹھنا ہے اور ہم اپنی صحیح بات کے لیے کریں اور صحیح طریقے سے جو بھی احتجاج جو ہو سکتا ہے یا اس کو صحیح طریقے سے اپروچ کر کے اپنی اس حالات کو درست کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے عوام، تب تک نہیں ہو سکتا. مطلب جائز ضرورت کے بالکل لیے نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا وہ جو کہتے ہیں کہ سانس چھوڑاچ نہیں. جی بالکل صحیح. جی اگر آپ حق پڑھ رہے ہیں اور پھر دیکھیں نا ابھی کس حد تک مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کو جینا محال ہے، لیکن مسئلہ یہ کوئی نکلتا نہیں ہے. جی وہ ایکسپٹ کیا ہوا ہے یہ نا. سب نکل جائیں اگر یہ 10 لاکھ لوگ متحد ہو کے نکل جائیں نا جی کتوں کو مارو گے؟ مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں سچ بتاؤں اگر نکلیں اور جائز بات کے لیے نکلیں تو کون ایسے خواہ کوئی نہیں اس طرح ہوتا کہ گولیاں چل رہے ہیں لگے اور وہ جائے ایک جائز. نکلے جی دیکھیں سری لنکا سے تو کم آبادیاں ہوئی لیکن سری لنکا کیا یہ چھوٹا سا ملک ہے. جی مت کریں 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ نکل جائیں بکفت ہو جائیں نکلیں جا کے حوالوں میں گھس جائیں ان کو پکڑ کے نکالیں. دیکھیں یہ اتنی ایم ایف آئی ان کے گھٹنے دے کے سستے طرح مہنگائی بنا کے چل کے بولتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ قربانی دیں اور یار تم نے خود کتنی قربانی دی ہے. تم کو جو پیٹرول مل رہا ہے وہ تم نے چھوڑے ہیں اپنے للے یا کے پیچھے جانے وہ چیز ہم نے چھوڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ عوامی پریشر سے ہی چھڑوائی جا سکتی ہے. ان کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں ہم مر رہے ہیں بھوک سے اور آپ لوگوں کو کم از کم اتنا تو ہمارا ساتھ دیں کہ یہ چیزیں جو ہیں جو بہت ہی زیادہ مراحت اور یہ ساری اپنے پورے طریقے سے چل رہی ہیں تو اس کو تو کچھ کٹ کر سکتے ہیں، اس کو تو کم کر سکتے ہیں. سرکار کی گاڑیاں مزے لوٹ رہے کر رہے ہیں بولتے ہیں کڑی گولی عوام آپ کھائیں اور سستا کرو قربانی نہیں. کیا قربانی؟ ان کو گلے سے پکڑو ان کے ادھر کھینچو اور لوگ قربانی کس چیز کی قربانی منہ پہ لگا اس کا باہر نکالو. اب دیکھو دوسرے تیسرے دن ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو وہی نا جب تک کہ عوام خود ہی کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے تو تب تک تو نہیں ہوگا. عوام بچتے رہیں گے تو وہ تو چلتی رہے گا وہ تو گاڑی اسی طریقے سے. وہ ٹھیک ہے عوام بھگتے ہیں کون کا شاید کوئی کام چل رہا ہے یہ کچھ کم کرتے ہیں کوئی ایسے غریب مریب ہے باقی زیادہ تر ہے لوگوں کے شاید کام چل رہے خاموشی ہے تو ان کا کام چلتے ہیں. لیکن نا ہوتے تنگ آمد پر جنگ آمد. بالکل صحیح بالکل ایسا ہی ہے. وہ بات ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہے 2-4 ہوتا لوگ آتا کہ لوگ پیسے لے کے آئے اور وہ آٹے کے لیے دیکھے نا کچھ لے گئے مارے گئے. جی ہاں پیسوں کے ساتھ لیکن یہ پتہ نہیں اللہ جانے. وہ دیکھیں جی یہ قرآنوں کو سب پتہ ہے یہ عوام ہے یہ ایسے مجھے کہنا نہیں چاہیے گدے ہیں ڈانکی ہے نہیں. یہ الفاظ تو خیر ہم نہیں استعمال کر سکتے کسی کے لیے بھی لیکن کم از کم یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جائز طریقے سے اپنی جو مطالبات ہیں یا جو اچھی باتیں جیسے ابھی ہمارے کالر تھے انہوں نے بتایا اپنا قصہ کہ اس طرح جا کے انہوں نے واپس سے ان لوگوں سے بات کی کہ آپ یہ پیسے ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں اور کوئی بھی کیوں مانگے بلکہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے اور آپ لگائیں اسے. اس کے بعد انہوں نے لگایا. تو اسی طرح جب تک عوام اس طریقے سے جا کے اپنی بات نہیں پہنچائیں گے ایک آپ جب تک یہ دیکھیں نا ہوتا ہے قطرہ قطرہ دریا ہے 2-3 یونٹی اسٹرینتھ اتفاق میں برکت ہے تو کچھ ہو تو تب ہوتا ہے یہ لوگ وہ ہمتیں نہیں کرتے پتہ نہیں یہ بات سمجھ سے بالا. بس وہ پھر پستے رہیں گے اسی اس میں اور کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کے دلدل میں دھنستے رہیں گے اور تکلیف اٹھاتے رہیں گے اور برے حالات سہتے رہیں گے. اتنے برس ہو گئے ابھی بھی وہی حالات ہیں. ہر کچھ دن بعد جو مختلف بحران کے ہر کب سے سنتے ہیں کہ شکر کا بحران پیدا ہو گیا کبھی آٹے کا بحران پیدا ہو گیا کبھی اس طرح کی. تو یہ نہیں آج تک اس سسٹم کو ہم نے سیٹ ہی نہیں کیا یا گیس کا کبھی آنی بند ہو گئی. کوئی چیز سیٹ نہیں ہے اس ملک میں کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ سب سے سیٹ ہے. ہاں کچھ لوگ ضرور سیٹ ہو گئے ہیں ایک تعداد میں ایک ایلیٹ کلاس ضرور سیٹ ہو گئی ہے. باقی تو ملک کو دیکھیں نظام تباہ عوام دیکھیں تو بالکل پس رہے ہیں وہ برا حال ہے. بالکل نظر آ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا ابھی جب تک پر بات وہیں پہ آ جاتی ہے وہی اٹکی ہوئی ہے کہ کون کرے گا آخر کون. ہاں جی وہی میں یہی سوال ہوتا ہے کہ کون کرے گا. آپ کے خیال میں کوئی کر سکتا ہے؟ سسٹم کون درست کرے گا؟
इमरान खान को हम भी फेवर करते हैं, खाली उसने अल्लाह के नेक बंदे ने खाली जलसों पे जोर दिया और वो क्या होता है, मैं आइन के मुताबिक करता हूँ, कोई गड़बड़ सकता नहीं, ठीक है उम्र भर करता रहे थे कि दो 67,000 जलसे हो जाए, उनकी 67 नहीं पड़ता होता है, लातों की बुद्ध बातों से नहीं मानती, कुछ मत जो मर्जी करते। अभी देखिए अदालत ने फैसला किया, बोले इलेक्शन करवाओ, फिर डटे हुए हम नहीं करवाते। हाँ, तो बस फिर इस तरह तो फिर अब ये जब तक कि अगर इसी चीज के लिए अगर अवाम उठ जाए कि नहीं इलेक्शन करवाने हैं, तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, मजबूर हो सकती है, लेकिन अगर अवाम उठे। वही है ना, देखें जी, जो हम मिसाल देते हैं बोलते हैं जो घी है ना वो टेढ़ी उंगलियों से निकाला जाता है। अगर सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। जी इनका इलाज ये जो मर्जी कर ले, ये शराफत के नहीं। तो फिर टेढ़ी उंगली कैसे हो, कौन करे, वो भी तब भी वही सवाल होता है। यही तो बात है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है जो नहीं हो रहा, और ये और उसको देख ले, ये मामूली चीजों को तो खातिर में नहीं लाती। हाँ, लेकिन उसका भी जवाब भी उसका मौजूद है। उसका जवाब ये मौजूद है कि ये अवाम ही अगर उठ गए ना तो ये सब कुछ दुरुस्त हो सकता है, लेकिन अवाम क्यों नहीं उठ रहे? नहीं उठती है ना, क्यों? अवाम तो नहीं उठती है, मतलब ये है। क्यों नहीं उठती? क्यों नहीं पता नहीं क्या बेला की खुदाई हुई है, तो फिर समझ नहीं आती इस बात। तो बस फिर तो हम और तबाही में धंसते रहेंगे, तबाह होते रहेंगे, क्योंकि निजाम तो फिर नहीं सेट हो सकता। जी आप कुछ कहेंगे, जाए कुछ इसमें ऐड करेंगे? हेलो जी अपना नकवी साहब, आप उंगल टेढ़ी की बात कर रहे हैं। इमरान खान की ऑडियो वीडियो सुनी थी, वो भी उंगल की बात कर रहा था। मैं ओपनली नहीं कहना चाहता, उंगल टेढ़ी हो या सीधी हो, इमरान के दौर में कहता था कि दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान है रहने के लिए। ये आपने सुना था या नहीं? जी तो 10 महीने में ये इतना गरीब हो गया, इतना महंगा हो गया कि इधर रहने का भी दिल नहीं करता लोगों का, कि इतना महंगा हो गया। चलिए ये जो कोई भी कहते हैं ना कौन आएगा, कौन आएगा, ठीक है, कौन आए, आपसे मशवरा लेते हैं किसके पीछे लग जाए आवाम, ये बेईमानों के पीछे लग जाए, ये जो चलिए ना लगे कोई इसके पीछे सुने। अच्छा हमारे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, तो कॉलर है मैं इनको लेता हूँ। जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी मैं कह रहा हूँ कि इमरान के पीछे दुनिया लगी थी ना कि भाई तू सच्चा आदमी है, वो तो हर पार्टी के पीछे लगी थी। देखिए एक वक्त था कि नून लीग पे भी बड़ी टूट मेजोरिटी के साथ आए थे, पीएस पार्टी भी बड़ी अच्छी अक्सरियत के साथ आ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं। उस वक्त के हालात आपके हालात, आप तो बाम दुनिया कर रही है ना, आवाम कर रही है ना, उस वक्त इतनी परेशान नहीं थी। ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, हालात तो पूरी दुनिया में आप ही के अल्फाज थे। क्या नहीं, वो तो अब हो रही है ना, मैं आपकी बात, आप भी तो आपकी बात कर रहे हैं ना, मैं भी आपकी बात कर रहा हूँ। इधर ला कानूनियत बात सुने नकवी साहब, कानून मैंने पहले भी बोला था कि पुलिस एक इदारा है, अगर ये हुकूमत कर दे पुलिस को सही, इमरान खान कर देता तो मेरा ख्याल है कुछ हालात सही होते। ये आपके सामने ननकाना साहब में क्या हुआ कि अवाम ने पुलिस स्टेशन में अंदर घुस के एक आदमी को मारा कि तौहीन रसालत की वजह से, पता नहीं क्या हुआ उधर, पुलिस वाले पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए यार। आपको पता है क्या हुआ? आपने न्यूज़ सुना होगा। जी ये हमारे कॉलर है। जी कानून हाथ में लेते हैं। अच्छा अब इमरान ने क्या किया, कानून हाथ में नहीं लिया, उनको सही नहीं किया, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। अच्छा तो ना किसी औरत को छोड़ा। तमाम खराबियों की जड़ इमरान खान है, तो ये अवाम उठ के उसको मतलब वैसे खत्म कर देंगे, मतलब कि ठीक है आप हट जाइए और आइंदा मामलात में दखल अंदाजी ना कीजिए। खत्म बात सुने, ये इसने डाल दिया ना जी, 3 आदमी मुझे मारने वाले थे वजीराबाद। वो जो कुछ अवाम की बात कर रहा हूँ, अवाम की सुने मैं वही कर रहा हूँ, अवाम की बात कर रहा हूँ। इनका अपना आदमी था, नवीद जो था इनका अपना आदमी था। अगर हुकूमत या कोई जनरल, सुन ले, जनरल अगर इसको मारने के पीछे पड़ा होता तो फिर उसका निशाना सही होता, इमरान बचता ना, पीछे पड़े तो थे। ठीक है, यानी कि अगर निशाना सही हो तो अच्छा सुनिए जाफिर भाई एक मिनट, अगर निशाना सही हो तो जिसकी मौत नहीं है उसको भी हम मार सकते हैं, यानी इख्तियार जो है अच्छे निशाने का है। अल्लाह ताला की जात किसी के मौत का जिम्मेदार अल्लाह ताला, जिसकी मौत लेना चाहे और बचाना चाहे वो नहीं कर सकता, बल्कि निशाना अच्छा होना चाहिए। सुनिए यही जाफरी भाई ठहर जाइए,
یہ نہیں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ نشانہ اچھا ہو تو پھر تو موت آئے یا نہ آئے مار دینا بڑا آرام سے ہو جاتا ہے کام. یہی ٹھہریے گا, ہمارے کالر نے کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ آن لائن, آپ بھی رہیے لائن. جی کون سا بات کریں؟ جی السلام علیکم. جی آپ بس جی اللہ کا شکر, آپ سنائیے. بڑی دیر سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا. جی آپ اپنے کوئی بات جی جی آپ اپنے جی آن ہے. چلو میں پھر شروع کرتا ہوں ایک شعر سے کہ کوئی امید بر نہیں آتی, جی 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 کوئی صورت نظر نہیں آتی. بالکل جی. موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. آپ کا پروگرام دیکھ کر کے جو آخری مصرعے کا آخری حصہ ہے کہ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. جی بالکل صحیح تو ہم کہا. سارے اس تو بیسیکلی چونکہ وی آر ان دا ڈاؤنورڈ اسپائرل ایز اے نیشن, لیٹ اٹ گو ٹو دا ڈیپتھ. That is the only option left now in this downward spiral. We have to go to the depth. ٹھیک ہے. کوئی ہم اتنی بات کر رہے ہیں کہ عوام کیوں نہیں کھڑی ہوتی, وہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا, وہ کیوں نہیں کرتے. عرب اسپرنگ سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ وہاں پہ ان ممالک میں جہاں پہ عرب اسپرنگ آئی ہے اب پہلے سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہے. جی ہاں بالکل. ایجپٹ کی مثال بالکل آپ کے سامنے بالکل ہے. جمہوریت کو ہٹا کے وہاں پر ایک حکومت بنائی گئی اور اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا گیا. یعنی کہ ہم اس کو کہنا چاہیے کہ جن خیالوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس میں ہی اپنا سولوشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انقلاب آ جائے, کوئی پریزیڈینشل سسٹم آ جائے, کچھ اور ہو جائے, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ایز این انڈیویجول. بالکل بڑی اچھی بات کہی. اور جب ہم وہ اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر قوم کا تو سدھرنا ہی مشکل ہے, اس لیے قوم تو نام ہی انڈیویجول کا ہے. جی 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 یہ بالکل ہے. تو یہ یعنی کہ ہم پتہ نہیں کس چکر میں آ کے پھنس گئے ہیں, عوام اور حکمران دونوں. یعنی کہ جس سے اب باہر نکلنا ممکن ہی نہیں مجھے نظر آتا ہے. تو اس میں سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ لیٹس گو ٹو دا باٹم اینڈ سی واٹ ہیپنس آفٹر دیٹ. دیکھیں سری لنکا نے تو ڈیفالٹ کیا نا, کون سی قیامت آ گئی؟ ملک تو ہے موجود اپنی جگہ. ہاں لیکن بس وہ اپنی ان کا خود مختاری تو ختم ہی ہے نا کہ بھائی کہ آپ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے انسان تو زندہ ہے نا, اس کو کیا مت ہے. پھر جب آپ ایسے حال میں چلے جائیں کہ آپ کے پاس 2 روٹی کے آپ محتاج ہو جائیں تو کہاں کا ملک, کہاں کا صوبہ اور کہاں کی زبان. تو یعنی کہ ان حالات کو ایکسپٹ کر لیا ہے کیا؟ all luxuries that you get, correct? So when you go to that bottom of the pit, اس کے بعد آپ کو ابھرنا شاید ممکن ہو. ابھی تو جس صورتحال میں ہم ہیں, جس چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, مجھے تو کہیں سے بھی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی ہے کہ ابھر سکیں. ہاں لیکن کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ آپ کا سولوشن ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ کا سولوشن ہے, آپ جو ہے پریزیڈینشل سسٹم لے آئیں, سسٹم کو بدل دیں. وہ تو پھر آگے سوال بدلنے سے کیا ہوگا اگر عوام نہیں بدلیں گے اور حکمران نہیں بدلیں گے؟ ہاں جی جی اصل میں تو اگر اس وقت عوام بدل جائے نا, عوام یہ اٹھیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمارے مسائل جو ہیں یہ ٹھیک ہونے ہیں, اگر عوام اٹھ جائے نا تو اس کے آگے عوامی طاقت کے آگے کوئی نہیں رک سکتا, کوئی نہیں ٹک سکتا. مگر بے شتر مہار عوامی طاقت سے ملک کو نقصان ہی ہوگا, اور یہ ہم نے دیکھا ہے, جو کہ اسی لیے میں نے آپ کو عرب نہیں تو وہ تو پھر افراتفری والی صورت ہے. وہ بے شتر بہار تھی. جی جی وداؤٹ ڈائریکشن جو ہے آپ جس نے بھی کیا ہے, جی آپ بول رکھیے گا. جی 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 وداؤٹ ڈائریکشن تھی, اس کا نتیجہ بھگتنا. تو کیا دونوں کے لیے تیار رہیں؟ پھر تو انتشار کی کیفیت ہوتی ہے. اس سچویشن سے بھی بری سچویشن میں جا سکتا ہے ان ٹرمز آف ڈکٹیٹرشپ. یعنی کہ یہ آئیڈیلی خیال بنا لینا کہ عوام اگر کھڑے ہو جائیں گے تو نتیجہ پازیٹیو برآمد ہوگا. لیکن عوام اگر کھڑے ہو جائیں تو ڈکٹیٹرشپ بھی ختم ہو سکتی ہے. اور وہ کیسے ہوئی؟ ہم نے دیکھا کہ جب شہنشاہ ایران کے مقابلے میں عوام اٹھ گئے تو انہیں جانا پڑا. بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے ایران میں. جی 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 نہیں وہ الگ بات ہے کہ بعد میں کیا ہوا, لیکن اس ڈکٹیٹرشپ کو تو ختم کر دیا گیا نا جو تھی, اور جس طرح عوام نے قربانیاں دی. اور عوام حل تو نہیں نکلا نا. نہیں اب دیکھیے اب وہ جو نئے سسٹم آپ نے ایک ڈکٹیٹرشپ کو جس کو آپ کہتے تھے کہ مغربی جو ہے فیور, اس کے آپ نے ایک جو ہے آپ نے لے کر کے آگے اسلامک ڈکٹیٹرشپ, وہ عوام کی خوشی سے آزادی نہیں ملی. نہیں لیکن وہ عوام کی خوشی سے تھا. وہ سسٹم جو اس وقت آیا وہ عوام کی خوشی سے آیا. نہیں ہو سکتا ہے اکثریت سے خوشی سے. جی 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 اب جو سال کا عوام دیکھ لیں, جو وہاں خواتین کی تحریک چلتی ہے اور جو چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم نسخہ کیمیا سمجھتے ہیں وہ نسخہ کیمیا ہی ہو. نہیں فار ایور تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ ایک وقت تک تو انہوں نے بڑے
अपना सिस्टम और वो लेके चले, वो जो निज़ाम लेकर आए थे उस वक़्त वहाँ पर अवाम की नहीं, खुशी मगर से। वो तो जबर का ही निज़ाम रहा ना। उसमें हाँ, शुरू अब से वो आखिर अवाम तक खुशी से उस वक़्त। शाह के साथ भी जबर का निज़ाम था, बाद में भी जबर का निज़ाम था। जी, जी, वो जी। कुछ लोगों पे था और ये कुछ लोगों पे था। ये कुछ लोगों की खुशी से था, उस वक़्त बहुत लिमिटेड लोग थे जो कि उस वक़्त फिर उन्हें वहाँ से रवाना हो गए थे। नहीं, जबर ये के हमारे निज़ाम में होता ही यही है कि जो लोग जो हाकिम होते हैं वो खुश होते हैं जी, 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 और बिल्कुल दूसरे सही है। लोग जो हैं जो हाकिम नहीं होते वो खुश नहीं होते। हाँ, वो उठते हैं ये और तो जब वक़्त जबर के मिलता है। निज़ाम की राइट, यानी डेफिनेशन ही यही यही है। है, बिल्कुल तो सही। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो लोग आकर के हम ये इंतज़ार करें। मेरा ख्याल ये है कि इसको जाने दें बॉटम में और फिर अगर ये खुद ऑर्गेनिक कोई चेंज आती है, ऑर्गेनिक नॉट फोर्स्ड, देन इट्स गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस और लोगों को ये समझना होगा कि जब तक हम खुद को तब्दील नहीं करेंगे ये बड़ी बात, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये हमारे कॉलर हैं, इन कॉलर हैं। जी, आप ऑन एयर हैं। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी कैसे मिजाज हैं? आपके कॉलर्स जी, को भी। जी, 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 जी। अच्छा, देखिए पाकिस्तान में अब कहने को कितनी महंगाई है जिसके तमाम रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। जी, जी। और मेरा ख्याल तो 40-50 साल में भी कभी इतनी महंगाई नहीं हुई है। नहीं, ये दूसरी हकीकत तरफ है। हम ये देखते हैं टिम हॉर्टन की लाहौर फेज 6 में ब्रांच खुलती है। जी, जी। एक दिन की जो सेल है पूरी दुनिया उसके में तमाम रिकॉर्ड ब्रेक हो जाते हैं। टिम मैंने शुरू हॉर्टन में ये बात रखी थी। जी, जी। जी, आप जी। अंदाजा करें। मतलब एक तरह असल में ये डिवाइड हो गया हमारे यहाँ। जो आप जो बात करते हैं और मैं इससे एग्री करूंगा कि शाम में जाएं तो रेस्टोरेंट भी भरे हुए नजर आते हैं और जगह नहीं ये मिलती। अगर परसेंटेज में देखें तो ये बहुत छोटी परसेंटेज है। ये भी मैं जी, मैंने कहा लोगों जी। को लाले पड़े हुए हैं। जी, जी, ये बात सही है। अभी वो जो वहाँ पंजाब से कॉलर बात कर रहे थे, जी, जी। लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है, वही बता रहे थे। अब आप मुझे बताएं 700-800 रुपए किलो तो चिकन हो गई। वही बता रहे थे। अच्छा, ये जो मैं बताऊं जो मिनी बजट अभी आना है जी, जी। और जो IMF की शराइत है उसकी महंगाई अभी आनी बाकी है। ऐसे ही है। ये अभी वो नहीं आई। अभी तो 35-40% पे महंगाई पहले ही पहुंची हुई है जो लोगों की मतलब पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है हर चीज। तो अब ये जो IMF की शराइत हैं और उसके ऊपर बिजली और गैस और पेट्रोल जो महंगा होना है, जी, जी। तो आप अंदाजा करें कहाँ पे जाएगी महंगाई। अभी मैं सुन रहा था कि इमरान खान ने जो महंगाई थी तो वो तो उसके दौर में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। 11-12% पे इन्फ्लेशन था जो 35-40% पे अभी पहुंच चुका। जी, जी, जी। आपका जो बिजली का यूनिट 14-15 रुपए का था वो 35 रुपए पे चला गया यूनिट। गैस अब आज ही अभी सारी जगह ट्रैकर चल रहे हैं। गैस कितनी महंगी हो गई। कौन सी चीज है 220 रुपए लीटर दूध हो गया कराची। नहीं, वो महंगाई बिल्कुल, ये सारे रेट जो आप बता रहे हैं ऐसा ही है, लेकिन इसके बावजूद महीने का जो दौर है अगर देखें तो ये तो सुनहरी दौर है। मतलब पहले तो बात होती थी ना, कई साल पुरानी बात करते थे तो याद नहीं होता था। ये तो लोगों को अकबर याद है कि क्या कुछ था इमरान खान के दौर में और अब क्या कुछ हमारे हाथों से निकल गया ना। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, बुरी सूरत हाल। और ये मैं आपको बता दूं जो इन्होंने ब्लेंडर्स किए हैं ना, जी, जी। देखिए एक मिफ्ता इस्माइल साहब वहां पे अगर वो कर रहे थे कोशिश तो उनको जो हटाया गया और फिर जो डिले किया गया रुपये को मसनूई तरीके से, पहले भी ये $7 जो है इसी तरीके से जबरदस्ती रुपये को जो है ना इन्होंने फ्रीज कर दिया था और उसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ा था। जितने भी मईशतदान है वो कहते थे कि उस वक्त ये इस तरह से रोकना नहीं चाहिए था। पहले भी इन्होंने 2018 में ये करके कारनामा गए थे। अभी तो इन्होंने वो काम कर दिया कि आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने कितना बुरा कर दिया। और इस दलदल में जो इन्होंने डाला है ये पाकिस्तान को, आप ये भूल जाएं कि 5 ईयर्स में भी कोई महंगाई पे कमी आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये है कि देखिए ये जो महंगाई की आपने फिगर्स दी हैं तो अवाम तब भी सह रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं उसको, जैसे भी कर रहे हैं रो पीट के जैसे भी। अच्छा, मजीद इससे डबल भी महंगाई हो जाएगी तब भी वो रो पीट के इसे बर्दाश्त कर लेंगे। क्या होगा, मैं आपको बताऊं क्या होगा। जी, जी। दुकानें लूटेंगी लोग, घरों, अभी वो जो बात कर रहे थे ना कि लोग आटा चावल
चीनी, ये चीजें चोरी किया करेंगे, दालें चोरी करेंगे। ये भूख जब सताएगी ना, तो ये कहना कि कुछ होगा नहीं, होगा तो बहुत कुछ होगा। लेकिन अब ये अपने आप को एक यूनिट बना के रोडों पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये चोरी चकारी बहुत बढ़ जाएगी, ये मैं बता दूं आपको। इतनी ज्यादा चोरी चकारी बढ़ जाएगी कि इसमें यानी लूटमार शुरू हो जाएगी। लूटमार शुरू हो जाएगी। तो वो अभी तो फिर अहले इख्तिदार तब भी आराम से बैठे रहेंगे क्या? तब क्या करेंगे अहले इख्तिदार जो भी हैं, जो अहले इख्तिदार, उन्हें परवाह है? नहीं, जब लूट मार नहीं वो, हाँ जी जी, मजाक का खेत बात कर रहे हैं, उन्हें इस चीज का होता तो 85 की काबीना ना होती। तो नहीं, तो अभी भी उन्हें अगर एहसास नहीं है तो फिर क्या इससे डबल महंगाई हुई तब भी नहीं होगा, तो अवाम तब भी सहते रहेंगे। जिन्होंने 35-40 साल रच के लूटा है, और अभी इन्होंने अपने लिए सारे इदारे उनको ऐसा बनाया जो इनकी फेवर में रहते। वो तो आगे 10 साल भी रहेंगे वो इसी तरीके से। तो देखें नाउमीदी और मायूसी तो गुनाह है। मुझे तो ये है कि फेयर इलेक्शन, जैसे भी जब भी इलेक्शन हुए तो इमरान खान, अभी आप देखेंगे लोगों के जज्बात चेंज हो चुके हैं। मुराद सईद ने अपने कागजात नामजदगी वहां पे सवाल में करने गया तो ऐसा लग रहा था पूरा सवाल निकल आया। आप अंदाजा करें, लोगों के सेंटीमेंट चेंज हो चुके हैं। लोग जो हैं, अब वो उसी वजह से अगर डेट ना अनाउंस की गई तो फिर क्या होगा? अभी जो इन्होंने सर्वे करवाया है जनाब शहबाज शरीफ ने, 76% इन्होंने अपना खुद सर्वे करवाया कि मकबूलियत में इस वक्त इमरान खान का गिराफ कहाँ पे है। तो उसका उन्होंने तो वो इमरान खान के जी साथ है। इसके बाद वो इस नतीजे पहुंचे कि इलेक्शन ना करवाए जाए, डेट ना अनाउंस की जाए। इनका बाप भी करवाएगा। नहीं, ऐसे कैसे कर, अभी तक देखिए, अभी तक सिस्टम जो है उसने जो है वो अभी वो शुरू हो गई चुकी हुई है, मर्दमशुमारी के जो भी वो आ गए फर्स्ट मार्च में से। बुजदार की बड़ी बातें होती थी। बुजदार ने अपने 3.5 साल के दौर में 671 पोस्टिंग की, और ये जो अभी मोहसिन नकवी आए हैं, इन्होंने 2500 से ज्यादा पोस्टिंग्स कर दी हैं। आप अंदाजा करें, फिर पनामा रिपब्लिक नहीं कहेंगे तो इस मुल्क को और क्या कहेंगे? लेकिन उनके क्या इख्तियारात हैं ऐसे कि अच्छा, महंगाई अभी उन्होंने, आप कह रहे हैं 2500 उन्होंने तकरीरें करी हैं अपनी मर्जी से, तो जब ठीक है, अच्छा सुनिए, चेंजेस किए, तो अब क्या है कि अब जब महंगाई डबल हो जाएगी, अगर अभी जो है वो 35% महंगाई हुई है, 70% हो गई, तो तब भी ये 2.5 के बजाय 5000 कर देंगे, तब भी आवाम तो खामोश चुप रहते रहेंगे, देखते रहेंगे। वो तकरीरें तबादले वो 5000 हो जाएंगी, उसकी तादाद भी डबल हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, हल क्या देखिए, अवाम के पास, हमारी अवाम एक्चुअली शॉर्ट मेमोरी ढूंढती है। अच्छा, शॉर्ट कुंडे डालना और सीख जाएगी, वो गैस की चोरी करना और सीख जाएगी। वो इस तरफ नहीं आते ना, वो 2 नंबर कामों के मास्टर हैं। हमारी पाकिस्तानी अवाम अवाम जो करप्ट है, अवाम जो करप्ट है वो डबल वो भी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन माशरा पूरा करप्ट बना दिया ना। हाँ, तो वही ना, तो वो डबल हो जाएगा, फिर और डबल हो जाएगा। बेईमानी, धोखा देके, धोखा दही और ये सारी चीजें, अपने अखलाकियात, ये सब खत्म हो जाएंगी। वो चीजें जो आपके माशरे में होती हैं, वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो भी रही हैं और मजीद होंगी। तो आपके जो इलाके जहाँ पे पहले हमें ये बताया जाता था कि लोड शेडिंग होती है, कि यहाँ कुंडे बहुत हैं, तो मजीद कुंडे बढ़ जाएंगे। कहीं रास्ता निकाल लेंगे कि गैस किसी तरीके से मिल जाए 2 नंबर तरीके से। चलिए बहुत अच्छी, चलिए वो कोई अल्लाह खैर ही करे, लेकिन अभी एक मकसद जी सॉल्यूशन। नकवी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जरूर। ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे मुल्क नहीं चलते। उनका अंजाम क्या होता है? अंजाम तो देख लेना भाजपा का क्या हो रहा है। अच्छा, देखें, आप बैल मुझे मार, आप खामोशी से चले गए थे और आप तो ये कह के गए थे कि मैं बिल्कुल उसमें चला जा रहा हूँ, गोशानशी में, लेकिन आपको रात नहीं आता। रोजाना आप चुटकुले छोड़ते हैं और समझते हैं कि मैं इमरान खान, लेकिन वो तो बड़े मुतमईन है, बड़े इत्मीनान से है, वो तो उन पे क्या नहीं, इत्मीनान से नहीं है। अच्छा, परेशान है, इत्मीनान नहीं है, ये परेशान है, ये फ्रस्ट्रेशन है जो निकलती है।
ये पेट जो चलिए अगर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है उसके बाद ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है ठीक हो जाएगी, लेकिन आवाम तो नहीं अब आवाम निकालेगी, आवाम तो पिस रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन निकालेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, नकवी साहब ये बातें छुपती नहीं है। ये गद्दारी के जो इन्होंने काम किए ना मुल्क के साथ, यकीन करें आप कौन होते थे? ये जो अच्छा शरीफ शहीद जो कहता था ना, वो कौन था? तो आपने बता दिया, मैं था इन सब चीजों के पीछे। लेकिन बहरहाल अभी तक किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंच पाए सारे लोग भी। कैसे पहुंचेंगे? आप देख लें अरशद शहीद के जो हियरिंग हुई है उसमें क्या उन्होंने दिए आके रिपोर्ट दिए, तो कुछ भी नहीं ला सके। चलिए बिग ब्रेक का टाइम हो रहा है, फिर जरूर हाजिर हो जाइए। हाँ हम दोबारा हाजिर होते हैं और आप लोग को जरूर कॉल कीजिएगा। ओके जी, ब्रेक। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब में डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीठ रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे।
टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और वहीं से गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि शुरू में मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक आर्टिकल का हवाला दिया था कि किस तरह अयूब खान के साहब के दौर से जो सिस्टम को डिलीट किया गया और उसके बाद जो है उन्होंने दस्तूर ख़त्म किया और अपना दस्तूर माशाल्लाह जो है उन्होंने नाफिज किया और जो हालात जिस तरह हुए। हालांकि अयूब खान का अपना दौर काफ़ी पाकिस्तान की खुशहाली का दौर समझा जाता था, लेकिन बल्कि कहा जाता उस वक्त तक, लेकिन उसमें क्या था कि हम कोई इंडिपेंडेंट नहीं थे, बल्कि किसी ना किसी के मरहून मिन्नत हम किसी कहीं ना कहीं किसी की गोद में ज़रूर बैठे हुए थे। और वो ममालिक जिन्होंने इंडिपेंडेंट होकर अपने आप को बनाया और अपने आप को बढ़ाया, आज वो दुनिया में अच्छे अपने अवाम के लिए खुशहाली के लिए उनका हुकूमतें और सारा काम हो रहा है वहाँ पर। तो ये गुफ्तगू चल रही थी हमारी और इस दौरान पाकिस्तान की उसी हवाले से देखते देखते क्या माशी और क्या सियासी सूरत हाल रही। हमारे कॉलर हैं इस वक्त ऑनलाइन। जी आप ऑन एयर हैं जी, आप फरमाइए आपकी क्या राय है। जी जी जी। मैं अभी गुफ्तगू पिछले आपके कॉलर की सुन रहा था, उस पर तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगा, मगर हम यहाँ आके देखते हैं कि जो भी आता है उसकी कोशिश ये होती है कि उसके जो मुखालिफिन है यानी पॉलिटिकल है उसको ही हर बात का जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। अगर मैं हूँ किसी के हिमायत में तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो मेरे मुखालिफिन है उनको ही हर गलती का जिम्मेदार करार दे दिया जाए। और ये मतलब मिनातुल कौम ये हमारी यानी कि फितरत में अब जो है आ गई है कि हम जो है कोई सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं है। जी आप होल्ड रखिएगा। जी 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 आप जारी रखिए। सुनने के लिए तैयार नहीं है और दूसरों में कीड़े निकालने में हमें ज्यादा दिलचस्पी है अपने मुखालफिन में, तो फिर हम कोई सच्ची बात पे समझने की सलाहियत भी अब आहिस्ता आहिस्ता खो बैठे हैं। जिन चीजों को हमने सोल्यूशन समझ लिया है, those are the ones which are going to create more problems. हमने ये सोल्यूशन समझ लिया है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो पाकिस्तान के सारे मसले जो हैं हल हो जाएंगे। और ये जो बचकाना सोच है कि इलेक्शन अगर हो गए तो आपके जो सारे मसले मसाइल हैं वो जो है हल हो जाएंगे, इसलिए कि आपके ख्याल में जो आपका पसंदीदा जो आपका पॉलिटिकल लीडर है वो इक़्तिदार में आ जाएगा और इसकी वजह से सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब ये जो जहन सोच होती है एक आदमी की, वो ये नहीं सोचते कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। जो आप समझ रहे हैं कि हो जाना चाहिए, जो सही है, जो कि होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो अगर इन दोनों पहलुओं को वो सिर्फ सामने रखें कि मुमकिन है कि ऐसा ना हो और जो आप चाहते हैं वो ना होने के बजाय कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। सिर्फ ये सवाल अपने आप से कर लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कंसेंसस बिल्ड करना है वो इलेक्शन से पहले बिल्ड करना है। जी जी बिल्कुल। ये आपने बाद में नहीं बिल्ड करना है, इसलिए कि बाद में तो जो तूफान बदतमीजी मचेगी उससे तो आप इस जो करंट मौजूदा तूफान बदतमीजी है इसको भी भूल जाएंगे। जी जी आप होल्ड रखिएगा। जी जी। और उसके बाद चारा ही कोई नहीं रहेगा कि मुल्क में मार्शल लॉ लगे। और दैट इज द एंड गेम जो कि मैं देखता हूँ कि जाकर के एंड गेम एक्चुअली यही होगा अगर इमरान खान को इस फील्ड से बाहर नहीं किया गया। इसलिए नहीं कि मैं उनका मुखालिफ हूँ या मैं उनको पसंद नहीं करता, मगर मैं देखता हूँ कि इस फील्ड में सिर्फ एक आदमी है जो कहता है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, जबकि वो मोदी से बात करने के लिए तैयार है। मगर वो पाकिस्तानियों से जो कि जिनको वो चोर समझता है उसको कहा कि उनको चोर समझने का आई डोंट माइंड अबाउट इट, बट इफ यू think that they are, you still have to talk to them. They are representative of 50% of Pakistan. ये हो नहीं सकता कि आप कहें कि नहीं ये 50% ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, मगर मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि इसलिए चोर है। जमहूरियत जो है उसमें सरों की तादाद गिनी जाती है, उनकी इज्जत नहीं गिनी जाती। अगर कमरे के अंदर 4 आदमी चोर हैं और 6 आदमी अच्छे हैं या 6 आदमी चोर हैं और 4 आदमी अच्छे हैं तो 6 आदमी जो चोर हैं अगर उनकी अक्सरियत है उनकी हुकूमत बनेगी। जी हाँ ऐसे ही जमहूरियत है, यही जमहूरियत नहीं, इसी का नाम अगर इसको आप नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर आप इतनी सलाहियत रखें कि आप इनकलाब ले आए। अगर आप इनकलाब नहीं लेके आएंगे तो मुल्क का जो हाल हो रहा है वो जारी रहेगा। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें आपके जी हमारे एक और कॉलर हैं, जब से आपको बाद में लेता हूँ। ये एक और कॉलर है जी,
ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. جی آپ آن ایئر ہیں, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی جی اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جاوید صاحب کہ کسی بھی معاشرے کے لیے سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے میرا خیال یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی جتنی بھی ترقی جو ملک کر رہے ہیں وہاں پہ کتنا سیاسی استحکام ہے یہ سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے وہاں ترقی ہو رہی ہے. جس معاشرے میں عدم استحکام ہوگا یا سیاسی بول رکھیے گا. جی جی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اس معاشرے میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا بلکہ جو آپ کی اندرونی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی آپ کی بیٹھ جائے گی. اس کی واضح مثال ہمیں ابھی موجودہ حالات 10 مہینے میں نظر آتے ہیں کہ ہماری اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے. یعنی آپ عدم استحکام کی وجہ سے لوگوں ٹیکس کلیکشن نہیں آپ اکٹھا کر پا رہے پوری طرح سے اس لیے کہ آپ کا روزگار ہی نہیں بڑھ رہا. لیکن اب تو استطاعت بھی نہیں لوگوں کی. جی جی تھوڑا سمجھنا چاہیے لوگوں کو. بات تو آ کے فوراً کر دیتے ہیں کہ مودی سے بات کر لی جائے یا فلاں سے بات کر لی جائے. بھائی اس حکومت کو کس طرح سے لایا گیا اور یہ اس کے کتنی مضبوط حکومت ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے کھڑی ہوئی ہے. مطلب 2 صوبوں میں کیئر ٹیکر بنی ہوئی ہے اور 26 کلومیٹر پہ ایک حکومت بنائی گئی ہے. اس میں بھی 85 وزراء ہیں. چلے جی جی آپ اندازہ کریں وزراء کی تعداد میرا خیال تو دنیا کا یہ پاکستان واحد ملک ہوگا جہاں 85 کی کابینہ ہے. آپ لائن پہ رہیے. میں ایک اور کالر پہلے یہ ویٹ کر رہے تھے ان کا میں لیتا ہوں. آپ لائن پہ رہیے پھر میں آپ کو دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی آپ آن ایئر ہیں. جی کون سا؟ جی جی ہلو ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ کہاں. جی جی کیسے ہیں؟ جی جی آپ فرمائیے. سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا. ضرور. دیکھیں بات یہ کہ جو مجھے سب سے اچھا لگا وہ یہی لگا ہے کہ ہماری دوست نے کہا بنانا ریپبلک. آپ کا فیوریٹ ورڈ تھا. آپ خوش ہو گئے اور آپ نے وہیں سے پک کیا. میرا دل باغ باغ ہو جاتا کوئی صاحب. لیکن آج کی صورتحال پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ جب میں سنتا ہوں نا پاکستان کے خلاف بات ہے حقیقت میں نہیں خلاف تو کوئی نہیں کرتا. دیکھیے اب صورتحال پہ تبصرہ ہوتا ہے. اللہ گواہ مجھے خوشی ہوتی ہے لیکن آپ ہوتی ہے لیکن خلاف کوئی بولتا نہیں ہے. صورتحال پہ تبصرہ ہوتا ہے سب کا. تو ایسا نہیں ہے. اتنی بڑی بات نہیں 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 لیکن آپ کوئی تجویز دیجیے. حالات حاضرہ پہ تبصرہ کیجیے نا. اس کی وجوہات ہے نا. بتائیے اس چیز کو کون لے کر آیا. عام انسان تو لے کر نہیں گیا. میں اور آپ تو لے کر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. اور جو بیچارہ ہمارا وہاں جو میڈیوکر ہے یا غریب طبقہ ہے وہ بھی لے کر نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو اس کو یہاں تک پہنچانے والے جو ہے نا وہ آپ کے ایک ہی فوجی جنرل اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھیں جو شرائط لگائی نا آئی ایم ایف نے تو آئی ایم ایف نے مجھے خوش کر دیا اور آئی ایم ایف کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں. نہیں ان کی بہت سی تجاویز ایسی ہیں کہ وہ پیسے دے رہے ہیں تو انہوں نے جو دیکھیں انہوں نے جو سول اور جو فوجی جو جتنے بیوروکریٹس ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. اچھی بات ہے. ان کو تو کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اپنے فیملی کی اثاثے آپ ڈکلیئر کریں. یہ بڑی صحیح بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے. میں بھی اس سے ایگری کروں گا. یہ وہ بات ہے کہ جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جب پہلے یہ تھا کہ پاکستان کا چلو ٹھیک ہے آئی ایم ایف نے پیسہ دے دیا اپنے جیبوں پر رکھا آئی ایم ایف نے پوچھا نہیں. جب یہ سلسلہ چلتا رہا نا یہ 30 سال سے یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شاید 23واں جو ہے نا یہ اگریمنٹ ہوا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا نمبر ایک پاکستانی ہے جو سب سے زیادہ جائے. جی جی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں پاکستانی عوام بھی اس بات کو سپورٹ کریں گے. ہاں سب کریں گے. تو بات یہ کہ دیکھیں انہوں نے جو کیا بہت اچھا کیا انہوں نے. اور دیکھیں میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں. دیکھیں فوج جو ہے نا وہاں کے جتنے بھی سول فوجی بیوروکریٹس ہیں نا وہ دیکھیں اپنے آپ کو بچائیں گے. وہ پاکستان کو تو انہوں نے جہنم میں ڈال دیا ہے. تو جو بھی غلط کرے پھر تو اسے سزا تو ہونی چاہیے نا کوئی بھی. وہ مزید جہنم میں ڈال دیں گے ان کو. نہیں کوئی دیکھیں پاکستان میں پیٹریوٹزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں لیکن وہ جو پیٹریوٹک لوگ ہوں گے نا وہ بیچارہ غریب لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. ان لوگوں میں کوئی پیٹریوٹزم نہیں ہے. ان لوگوں میں یہ تو بھول جائیں. یہ کہتے ہیں نا فوجی یہ بکواس نہیں لیکن دیکھیے کوئی بھی انسان چاہے سیاستدان ہو چاہے عوام ہو کوئی بھی اگر غلط کام کر رہا ہے وہ تو غلط کہلایا جائے گا. یہ سارے بکواس کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے کی بات بتا رہا ہوں. چلیے تو جی پالک ہے نا. تو اب دیکھیں اب ہوگا کیا
इनके पास डबल नेशनलिटी है, ठीक है। अब इनको पाकिस्तान से कोई नहीं, अवाम से कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये वहां से क्या करेंगे, ये आएंगे। अब देखिए अब यही होगा कि अब फौज आएगी, आने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं फौज के। हाँ, जब हालात कंट्रोल में नहीं होंगे जिस तरह के 77 में हुआ था। नहीं नहीं नहीं, इसकी वजह ये हालात नहीं, बात ये है कि इनको अपने आप को बचाना है। जो IMF ने इतनी बड़ी शर्त रख दी है ना, इनको अपने आप को, अपनी बेइज्जती वाली जिंदगी को जो ना इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो बस फिर तो आवाम ही इसका हल निकाल सकते हैं कि वो उठे और ये कहें कि नहीं ये बात तो सही है, तो होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब वो ज़्यादा डिफेंस में आएंगे अपने। सिर्फ पाकिस्तान डिफेंस में तो कभी नहीं, हमेशा शिकस्त खुदा लोग हैं, सर शिकस्त हारे भारत के खिलाफ ठीक है। तो ये डिफेंसिव लोग जो है ना, ये हारे हुए लोग हैं, शिकस्त खुदा चलिए लोग हैं। चलिए तो ये अपने आप को बचाएंगे चलिए। और पाकिस्तान को जहन्नम में डाल दिया उन्होंने, अवाम को जहन्नम में डाल दिया बहुत इन्होंने। परेशान है आवाम भी है। जी जी बहुत सारे के परेशान है। सारे जो है ये उनकी वहां से गायब हो जाएंगे। आप देखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे वो इमरान साहब भी आ जाए, कोई भी चले। किसी का बाप भी जो है ना, किसी का बाप भी जो है ना, अब मैशत नहीं कर सकता। चलिए बहुत शुक्रिया आपकी राय का। जाफरी साहब होने जा रहे हैं। जी हेलो जाफरी साहब, हेलो जी जी हेलो जी 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 आपके दोस्त अभी इज़हार ख्याल फरमा रहे थे, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जाफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम। जी 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 अच्छा तो फैसल भाई है। जी 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 जाफर भाई, जी 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 जी। फैसल भाई जिंदाबाद। आपकी बातें बहुत सच हो रही हैं। मुझे लगता है जिस तरह इमरान को पता चल जाता है, मुझे इस बात का भी पता चल गया था, मुझे इस बात का भी पता चल गया था, आपको भी पता चल जाता है, लेकिन आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और करते हैं। मुझे पता है कि आपको मोहब्बत पाकिस्तान से है, लेकिन इसका हल क्या है जाफरी भाई? हल इसका हल जाफरी भाई, अब मुझे तो हल नहीं आ रहा है इसका। इसलिए कि जो है जितने अशराफी है ना जी, ये सारे अशराफी 2 नंबर लोग हैं, और जब 2 नंबर लोग आ जाए ना ऊपर, तो आप समझते हैं कि जो है ना बर्बादी है। चलिए हमारे एक और कॉलर है, अगर इजाजत दें आप तो मैं इनको भी साथ ले लूं। जी 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 आप कौन है जी कौन? जी 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 हेलो हेलो आप कौन है जी, आप कौन है जी जी फरमाइए। एक सेकंड, ये एक बात की वजाहत करता चलूं, हो सकता है अगर मैं मजीद अपडेट नहीं हूं तो कर दीजिएगा। जी जी हुकूमत पाकिस्तान ने पीछे नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम सिविलियन 17 लाभ परेड के वो अपने असासे जमा करेंगे, फौजी और जज साहब मुस्तस्ना है। ये अपडेट अगर मुझे नहीं पता तो कर दें। लास्ट टाइम तो यही था, सरकार ने उनसे कुछ नहीं मांगा, ना फौजियों से और ना ही। हाँ लेकिन ये तो IMF जो अभी अपने कर्जा देने के लिए जो उन्होंने शराइत रखी है उसमें ये बात शामिल है कि उन्होंने कहा है कि ये सब लोगों से ये सब चीज की जाए। तो नहीं ये बात शामिल है, बड़ा फरमा रहे हैं ऐसा ही है, लेकिन जज साहबान और नहीं उन्होंने तो ग्रेड की बात की है, तो जज साहिबान भी ग्रेड में आ जाते हैं, जज साहिबान भी वो ग्रेड से है, लेकिन सरकार ने छोड़ा है। अगर मस्जिद उसके बाद तो अगर अब छोड़ेंगे तो IMF तो फिर इनकी अगर वो बात पूरी नहीं होगी तो कर्जा नहीं देंगे, तो अब तो मजबूरी हो गई कि कर्जा चाहिए। पीछे अच्छा इसमें वो जो पीपल्स पार्टी का मुनारिफ है वो खोकर से क्या नाम सवाल खोकर से ट्वीट भी की थी कि जज और फौजी के आसमान से उतरे हैं। हाँ तो लेकिन अब तो मजबूरी है कि IMF ने शर्त ही ये रख दी कि ये शराइत नहीं मानेंगे तो हम कर्जा नहीं देंगे, और इन्होंने एग्री कर लिया इन शराइत पे, तो इसका मतलब अब तो ये होगा और ये किया जाएगा। तो जी बात बजाए, लेकिन मुझे नहीं पता सरकार ने ऐसे ही किया था। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। तो ये हमारे एक और कॉलर है, मैं इनसे भी जी आप कौन है जी हेलो। अच्छा मैं अरशद शहीद के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा जी जी आप बताइए। देखें आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया जी जी कि मेरा ख्याल तो ये सबसे वैलिड पॉइंट है कि वो वजूहात ढूंढी जाएं जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मेरा ख्याल ये तो आपके 2-3 जर्नलिस्ट जिनके ऊपर इसी तरह की FIR काटी गई थी और इसी तरह के उनको इसमें इमरान रियाज हैं, समी इब्राहिम हैं और जमील फारूकी और 2-3 और नाम भी हैं, इनके ऊपर भी उसी किस्म का तशद्दुद और उसी किस्म की वारदात होनी थी।
لیکن شاید یہ بچ اس لیے گئے کہ ارشد شریف کا پہلے نمبر آ گیا اور وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا. میرا خیال اگر صرف یہ سوال اگر ڈھونڈ لیا جائے، اور یہ ڈھونڈنا میرا خیال بہت مشکل نہیں ہے، اور یہ سوال جس دن سامنے آ گیا کہ وہ کون لوگ تھے جو فون کر کے اس کو تھریٹ دے رہے تھے، اور وہ کن وجوہات کی وجہ سے، کن کی زور زبردستی کی وجہ سے اسے ملک چھوڑنا پڑا، تو میرا خیال تو پھر باقی کردار تو سامنے آنا کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی. چلیے، تو آج سپریم کورٹ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے، کاش اس پہ اور کام کریں تو سچ سامنے آنے میں دیر نہیں لگے گی. بالکل بالکل، بڑی اچھی بات. جی بالکل، بہت شکریہ، آپ کی بات سامنے آ گئی. جی جعفری بھائی، آپ کچھ اختتامی کوئی بات کہنا چاہیں گے پروگرام کا؟ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر تو بہت لوگوں کے اوپر کٹی ہے کہ سب ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ جتنے چار، یہ شہباز گل اور یہ وہ سب کے اوپر کٹی تھی نا. ابھی اور بھی کافی لوگ ہیں جن کے اوپر کٹی ہیں، سیاستدان، تو وہ سارے ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ پکڑا جائے جس نے اس کو بگایا ہے کہ آپ ملک چھوڑ، وہ عمران خان ہے جس نے اس کو کہا کہ ملک چھوڑ دے. وہ مراد سعید ہے کہ ملک چھوڑ دے، تیری جان کو خطرہ ہے. عمران خان کے اوپر نہیں ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی، مراد سعید کے اوپر نہیں کٹی ہوئی تھی. کس کے اوپر جس نے صرف اس کو بگایا نا، ان کو پتا چلے گا کہ یہ قاتل کون ہے. وہ قاتل ہے جنہوں نے ان کو اپنا پشاور سے کہا کہ اپنا. جی آپ کی بات آ گئی ہے، اور اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ تکرار پروگرام کو لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.